بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہم اس کرٹیکل اسٹڈی آف حدیث لٹریچر کی سیریز کے اس چھٹے سیشن میں اس وقت موجود ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو ہم نے روایتیں پڑھی، جن حدیث کا ہم نے مطالعہ کیا، جن کو ظاہر ہے فار مائی اون ایز آف کمیونیکیشن میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کو ریفر کرتے رہیں، تو جیسے ہم اردو میں یہ کہتے ہیں کہ حدیث ہیں، تو بالکل ایسے ہی دیز آر بیسکلی کانورسیشنز آف دا پرافٹ، اور ان کو ہمیں یعنی ان کے حوالے سے جو مختلف اسیسمنٹس اور ایویلیویشنز ہیں اسکالرز کی، وہ ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ اور میں نے جیسے کہ ہسٹری آف کرٹیسزم کے ذیل میں عرض کیا تھا کہ چونکہ یہ ذریعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچانے کا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، اور اس کو ہمارے محدثین بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یحتمل الصدق والکذب، یعنی اس کے اندر یہ سچ بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، اور اس میں جھوٹ کا عنصر بھی ہو سکتا ہے۔ جھوٹ عام طور سے جان بوجھ کے تو نہیں ہوتا، لیکن جھوٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ فالسہڈ کے جو کہ دیر از اے چانس آف فالسہڈ بیکاز دا نیچر آف دیئر ٹرانسمیشن از سچ کہ بعض دفعہ بات صحیح طرح سے کمیونیکیٹ نہیں ہوتی۔ ہم نے کچھ پچھلی نشستوں میں روایات سٹڈی کی، جیسے مثال کے طور پہ ہم نے پہلی وحی کی روایت کو سٹڈی کیا، پھر ہم نے اسی طرح سے یہ دیکھا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی جو بہت مشہور روایت ہے، اس پر بھی ہم نے گفتگو کی، اور یہ دیکھا کہ کس طرح سے ہمیں اس روایت کو دیکھنا چاہیے۔ اور روایت کو جب ہم نے اسٹڈی کیا خواتین حضرات، تو اٹ واز ود ریگارڈ ٹو بوتھ اٹس ایسپیکٹس، یعنی ایک اس کا ایسپیکٹ ہوتا ہے جس کو متن کہتے ہیں یا ٹیکسٹ کہتے ہیں، تو ٹیکسچول کرٹیسزم اس سے وجود میں آتا ہے۔ دوسرا اس کی سند ہوتی ہے، چین آف نریشن ہے، تو اس کو ہم اسناد کرٹیسزم کہتے ہیں، یعنی وی کریٹیکلی ایویلیویٹ ہاؤ دی conversation reached us, whether it's reliable or not, whether we should understand it the way it has been reported or there is something else to it۔ تو اسی ضمن میں خواتین حضرات آج ہم ایک اور موضوع کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ مطالعہ بھی ایک ایسی روایت کا ہے جس کو جو بظاہر قرآن مجید کے حق میں نظر نہیں کے مطابق نظر نہیں آتی، اینڈ وی پرابلی اس کی جو ایک فرسٹ ریڈنگ ہے اس سے پڑھ کے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ ہیئر۔ تو یہ وہ روایت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا، اور ایک یہودی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی بیٹیاں بھی اس میں ساتھ شریک تھیں، لیکن جن بات پہ روایتیں متفق ہیں وہ لبید ابن عاصم کے نام سے ایک جو تھے، ایک یہودی تھے مدینے کے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کریں، اور جادو کر کے ان کا جو زندگی بھر کا اسکیجول ہے، معاملہ ہے، ڈیلی ڈیلنگ ہے، اس پر افیکٹ ڈالیں۔ اور یہ سم تھنگ وچ از آئی مین ناٹ ویری جسے کہتے ہیں کوئی انہونی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ سحر و ساحری اور شعبدے بازی اور جادو وغیرہ یہ بہت کامن رہی ہے اس زمانے کے یہود کے علماء کے ہاں، یا ایون فار دیٹ میٹر ان کے کامنرز کے ہاں۔ اور یہاں جو چیز اگر ہم بات روایت کو مان لیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انٹینشن تھی وہ یہ تھی کہ دے وانٹیڈ دا پروفٹ اینڈ ہز مشن ٹو فیل، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اوپنلی نتھنگ کوڈ بی ڈن ٹو ڈیمیج دی مشن آف دا پروفٹ، تو پھر یہ کچھ کوورٹ سکیمز تھیں، جیسے مثال کے طور پہ جادو کر کے ان کے اوپر یہ ایک وقتی طور پہ یہ ٹرانس کی کیفیت میں وہ چلے جائیں، یا سحر کی کیفیت میں چلے جائیں، وہ سحر زدہ ہو جائیں اور ان کو اندازہ نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ تو یہ میں اس کی صرف پرابیلٹی بیان کر رہا ہوں کہ اگر اس کی کوشش کی گئی تو یہ کوئی بعید نہیں ہے، لیکن پھر ایکچولی ہوا کیا، یہ ہے ہمارا کنسرن۔ کوشش تو ظاہر ہے کوئی بھی کر سکتا ہے، زیادتی کرنے کی کوشش کوئی بھی کر سکتا ہے، پروفٹ کو نقصان پہنچانے کی۔ The fact is whether that person succeeded in this or not۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پہلے روایت کا ٹیکسٹ پڑھ دوں، اور پھر جیسا میں نے آپ سے کہا اس کی ترتیب سے کہ روایت پہ جو ٹیکسچول کرٹیسزم ہے، اور اسی طریقے سے جو اس پہ آپ کہہ لیجئے اس کے جو اسناد کرٹیسزم ہے، ان سب کو ہم باری باری اس کو ہم ڈسکس کریں۔ یہ خواتین حضرات، اگر آپ اس کو اپنی جو آپ اسکرینس پہ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے سامنے جو چیزیں اس وقت آ رہی ہیں، they are basically first of all the text of the narrative that of course which is the foremost thing that you must know کہ معاملہ کیا ہوا تھا،
اور کس طرح سے یہ بیان ہوا. یہ روایت ایسا نہیں ہے کوئی سیکنڈری کتابوں میں ہو، یہ بالکل پرائمری حدیث کی جو کتابیں جیسے بخاری وغیرہ اس میں یہ روایت پائی جاتی ہے. اس وجہ سے روایت کو بہت زیادہ اہمیت ملی ہے اور ملنی بھی چاہیے. یہ روایت جو ہے یہ حضرت عائشہ سے ہے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جو ہم نے پہلی وحی کی روایت پڑھی تھی وہ بھی حضرت عائشہ سے تھی. سو یہ روایت براہ راست اس بات کو بیان کرتی ہے، اور چونکہ یہ مدینے میں پیش آئی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت وہ حضرت عائشہ جب بیان کر رہی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عقد زوجیت میں آ چکی تھیں. یہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو شادی ہے وہ مدینے، شادی تو ہو گئی تھی مکے میں نسبت طے ہو گئی تھی، لیکن یعنی نکاح ہو گیا تھا، لیکن جو رخصتی ہے وہ مدینے میں جا کے ہوئی ہے. تو اٹ واز سم ویئر around the date I would say or the year after the second hijra یہ جب یہ واقعہ پیش آیا ہوگا، اگر یہ واقعہ ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کے سامنے پہلے پڑھ دوں روایت کو. تو عائشہ said once the prophet came under a spell of magic, so much so he would think that he had done something whereas he would not have done it. Until one day when he was with me, he continuously supplicated to God, then said, Do you know, O Aisha, that God has given me a verdict in a matter? I had asked him. I said, What is that, O messenger of God? He replied, 2 men came to me in my dream. یہ ڈریم کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بریکٹس میں ہے. یہ میں نے اس لیے انسرٹ کیا ہے یہاں پہ بریکٹس میں بیکاز دوسری روایتوں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ خواب میں سارا معاملہ ہوا. اور یہ جو 2 لوگوں کا ذکر ہے یہ بنیادی طور پہ 2 فرشتے تھے جو آئے جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے دوسری روایتوں میں. تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ one of them sat near my head and the other one sat near my leg. یعنی ایک آپ کے سرہانے بیٹھ گئے اور ایک آپ کے پائنتی میں بیٹھ گئے. Then one of them said to his companion, What is the ailment of this person? اب یہ دیکھیے وہ فرشتے جو ہیں وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، اور اس خواب کو پھر انہوں نے حضرت عائشہ کو رپورٹ کیا. تو یہ کہتے ہیں کہ جی یعنی اس پہلے نے سوال کیا کہ یہ صاحب کچھ بیمار لگتے ہیں، آف کورس ریفرنگ ٹو دا پروفٹ. تو ان کو کیا مرض ہے؟ واٹ از دی ایلمنٹ آف دس پرسن؟ ہی ریپلائڈ ہی از انڈر اے اسپیل آف میجک. تو دوسرے نے کہا جو سر کی طرف بیٹھے ہوئے تھے کہ بھئی یہ تو کسی جادو کے اثر میں ہیں. اور the first one asked who weaved this spell of magic, کہ کس نے جادو کیا تھا. تو ان دوسرے نے جواب دیا لبید ابن عاصم, a Jew from the tribe of بنو زریق. تو بنو زریق جو ہیں یہ یہودیوں کی قبیلہ تھا. تو انہوں نے کہا بھی انہوں نے ان کو جادو کیا اس پہ. تو پھر یہ پوچھا کہ on what did they do it, یعنی یہ جو بنی زریق کے لوگ ہیں انہوں نے کس طرح سے یہ کام کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ by a comb and by the hair wrapped around the spathe of a date palm. تو آپ نے جیسے ڈیٹ پام کو دیکھا ہوگا، یہ جو کھجور کا درخت ہوتا ہے اس کی جو اسپیت ہوتی ہے اس کے گرد انہوں نے یہ کہا جاتا ہے، یعنی بعض روایتوں میں تفصیل آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنگھی تھی وہ ان کے ہاتھ لگی، اس کنگھی کے اندر بال بھی تھے. تو ان بالوں اور ان کنگھی کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے اس پہ کوئی منتر وغیرہ پڑھا. اور پھر انہوں نے پوچھا کہ بھئی ویئر از دیٹ، یعنی یہ جو بنو زریق ہے یہ کس جگہ ان کا سارا معاملہ ہوا جہاں انہوں نے یہ جادو کیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ زو اروان کا ایک کنواں تھا جہاں یہ معاملہ کیا، یعنی یہ جو کوم تھی، یہ جو کنگھی تھی اور اس کے اندر جو بال تھے انہوں نے اس کو لپیٹ کے اس کنویں کے اندر پھینک دیے، اور ظاہر ہے اس پہ کچھ منتر وغیرہ پڑا. اب راوی ایک یہ چیز بیان کرتا ہے the prophet went over to that well. اب یہ اگلی بات ہے، یعنی ایسا ہے کہ جیسے وہ بیدار ہو گئے، بیداری میں خواب میں تو انہوں نے یہ سن لیا تھا کہ بھئی یہ کانورسیشن 2 فرشتے کر رہے ہیں. اس سے ان کو کلو مل گیا. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھا کچھ ان کے ساتھ جو طبیعت ان کی اس وقت ناساز ہے تو اس کی وجہ یہ جادو ہے. اور جادو کے بارے میں بھی معلومات ان فرشتوں نے دے دی کہ بنو زریق کے جو کنواں ہے وہاں پہ کنگھی اور اس کے بالوں کے ساتھ کچھ منتر پڑا گیا اور وہاں وہ پھینک دیا گیا. تو پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ ہے تو he went over with his companions to that well. وہاں کنویں میں چلے گئے and he looked towards it and a date palm had grown over it. یعنی وہ جو کنواں تھا وہ اس کے پانی سے سیراب ہو کے ایک کھجور کا درخت بھی وہاں پہ اگنا شروع ہو گیا تھا. So he returned to Aisha and said, یعنی یہاں روایت یہ بتاتی ہے کہ بس انہوں نے دیکھا اور واپس آ گئے، کچھ نہیں کیا. تو واپس آئے اور حضرت عائشہ سے انہوں نے کہا کہ by God, it is as if its water was like a reddish henna and its date palm is like the heads of devils. یعنی یہ انہوں نے بس مثال دی کہ دیکھیے جو اس کنویں پہ جو کھجور کا درخت اگ رہا تھا وہ بالکل لال سرخ تھا، اور اس کے جو اتنے زیادہ سینگ تھے، یعنی اتنی زیادہ برانچز تھیں، جیسے وہ قرآن میں ہے نا رؤوس الشیاطین، یعنی ایک
ایک فرضی تصویر ہے کہ جیسے کوئی شیطانوں کا سر ہوں جو بہت سارے مختلف سائڈوں سے نکل رہے ہوں. ایک تشبیہاً یہ بیان کیا اور قرآن مجید کی اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے غالباً. تو اس کے پھر جواب میں یعنی حضرت عائشہ کہتی ہیں, او میسنجر آف گاڈ ڈیڈ یو ٹیک اٹ آؤٹ, یعنی آپ کو جب پتہ لگ گیا کہ وہ جو درخت اگا ہے وہ کسی پانی سے سیراب ہوا ہے, اسی پانی کے اندر یا وہ سوکھی ہوئی ویل اگر تھی تو اس کے اندر ہی وہ کنگھی ہوگی جس میں یہ سارا کچھ کیا گیا. تو انہوں نے پوچھا, تو انہوں نے جواب دیا, نو, ایز فار می گاڈ پروٹیکٹڈ می اینڈ کیورڈ می اینڈ آئی فیئر دیٹ آئی ول اگنائٹ ایول امنگ پیپل بیکاز آف اٹ, سو ہی آرڈرڈ ٹو ہیو اٹ بریڈ, thus it was buried. تو انہوں نے کہا بھائی میں نے کچھ نہیں کیا, مطلب حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ بنو زریق کا فلاں یہودی ہے لبید بن عاصم, اور آپ کو فرشتوں نے اطلاع بھی دے دی تھی, تو یو کوڈ ہیو آئی مین کالڈ ہم اینڈ ٹکڈ ہم آف, یا ان سے آپ اپنی ناراضی کا اظہار کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو معلوم ہے بہت ہی کریم النفس ہیں, ہی از ایکسٹرا پولائٹ اینڈ ایکسٹرا جینٹل. انہوں نے کہا کہ نہیں, آئی مین جب پتہ لگ گیا ہے کہ یہ ہے تو مجھے خدا نے اس کے اثرات سے محفوظ رکھا ہے, اور میں اب زیادہ چارہ جوئی نہیں کروں گا. اگر میں کرتا I feared کہ this would actually cause rift between my people. ظاہر ہے لوگ جو ہیں وہ لڑ پڑیں گے اور لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لڑوانے کے لیے آئے ہیں. تو all that he did was کہ بھئی اس کو نکلوایا, اگرچہ اس کی تفصیل ایگزیکٹ موجود نہیں ہے لیکن that is what we gauge from the last sentence, کہ انہوں نے وہ جو کوم ہے, جو کنگھی ہے, اس پہ جو بال لپٹے ہوئے ہوں گے ان کو نکلوایا اور کہیں اس کو جا کے دفنا دیا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسپیل آف میجک جس کے تحت وہ اندر یعنی جو انہوں نے فیل کی تھی وہ ہی پرابلی گاٹ آؤٹ آف اٹ. تو یہ روایت تو خواتین حضرات یہاں تک ہے, لیکن بہت ساری اور روایتیں, چونکہ یہ تو آپ سامنے میں نے بخاری کی روایت پیش کی, اس میں بے تحاشا آپ کو متون مل جائیں گے, جس میں مثال کے طور پہ یہاں ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وہم ہو جاتا کہ انہوں نے کچھ کام کیا, ان کو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں کیا, نماز پڑھی یاد نہیں رہتا کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, یا سب سے جو گریو چیز بعض روایتیں رپورٹ کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس اگر جاتے تو ان کو یاد نہیں رہتا کہ وہ گئے ہیں کہ نہیں گئے, اور اس کے نتیجے میں آئی مین سب کچھ ایسا لگتا کہ جیسے معاملہ درہم برہم ہو رہا ہے. اور روایتیں یہ کہتی ہیں, یہاں یہ روایت تو آپ دیکھ رہے ہیں کوئی مدت بیان نہیں کرتی, روایت یہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جو پوری کیفیت ہے یہ 6 مہینے تک رہی, یعنی اس 6 مہینے میں for 6 months he didn't know what was going on. ان کو وہم ہو جاتا کہ فلاں چیز ہوئی ہے, پھر وہ کہتے شاید نہیں ہوئی ہے, and then he would do it again. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دوسری روایتیں جو ہیں وہ پورٹرے کرتی ہیں. اور چونکہ ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی ٹیکسٹ کو اسٹڈی کریں, تو یہ ہم اسٹڈی کر چکے ہیں, یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم سارے جو ٹیکسٹ ہوتے ہیں, کمپیٹنگ ٹیکسٹ ہوتے ہیں, کنٹیسٹنگ ٹیکسٹ ہوتے ہیں, ان سب کو ہم مل کے اسٹڈی کرتے ہیں. میں آپ کو جب ہینڈ آؤٹ تفصیل سے بھیجوں گا یا جس موضوع میں نے لکھا ہے, تو وہ جو دوسری روایتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی جو اس طرح کی چیزیں اور معلومات بیان کرتی ہیں, جس میں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ 6 مہینے تک یہ اثر رہا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس 6 مہینے کی کیفیت میں جو ان کی کیفیت پورٹرے کی جاتی ہے, جو ان کا انداز پورٹرے کیا جاتا ہے, اس میں بہت سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر اس دور انہوں نے اپنا جو نبوت کا کام تھا وہ کیسے سر انجام دیا ہوگا. یعنی یہ کوشچن پیدا ہو سکتا ہے نا کہ ایک شخص جس کو 6 مہینے تک یہ اسپیل رہی and he was in a fix that something he might have done or maybe he had not done, so what would have actually transpired. کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے, آپ اس کو ذرا غور کریں کہ پھر 6 مہینے میں معلوم نہیں کوئی وحی آئی ہو اور آپ نے اس کو صحیح ریسیو کیا ہو, آگے صحیح پہنچایا ہو, اس میں گڑبڑ کر دی ہو. کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ وہم کی اسٹیٹ میں تھے جیسے کہ روایتیں ہمیں بتاتی ہیں, تو اس سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جس مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ڈپیوٹ کیا تھا کہ لوگوں کی رہنمائی کریں اور اللہ تعالیٰ سے جو وحی کو ریسیو کر کے آگے پہنچائیں, تو اس کو بہت ڈیمیج ہونے کا امکان ہے. تو اس کو سادہ لوہی سے نہیں لیا جا سکتا جیسے کہ اس کو بیان کیا گیا. خواتین حضرات, میں یہاں آپ کو یہ بھی تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرٹیک میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں, اس میں جو بیشتر پوائنٹس ہیں یہ استاذ امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن جب انہوں نے لکھی, اس میں جب سورہ فلق اور سورہ فلق کی جب انہوں نے تفسیر لکھی تو انہوں نے ان پوائنٹس کو ریز کیا ہے. میں نے چند پوائنٹس پہ اضافہ ضرور کیا ہے, لیکن بیسک میرا جو کرٹیک آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ ماخوذ ہے استاذ امین احسن اصلاحی کے اس کرٹیک پر, اس کو الیبوریٹ زیادہ کرتا ہے, آپ یوں کہہ سکتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ جو چیز اب آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں in the form of a critique, وہ بیسکلی ان کی بات کی سمری بھی ہے with some points that were critique as well.
تو یہ ایک جو پکچر سامنے آتی ہے خواتین حضرات، اس میں اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم for 6 months was under the spell of magic, and therefore جو ان کی بیسک اپوائنٹمنٹ ایز اے پروفٹ آف گاڈ ہے دیٹ کمز ان ٹو کوشچن. اور یہ کہنا کہ پھر وہی کو انہوں نے محفوظ رکھا ہوگا ان 6 مہینوں میں اور یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں وہ درست طریقے سے ہوئے ہوں گے، دین دیٹ کمز ان ٹو کوشچن. اور اس وجہ سے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ قرآن مجید کے بعض حصوں سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہے. وہ کون سے حصے ہیں؟ وہ حصے ہیں خواتین حضرات جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کیٹیگوریکلی کہتے ہیں. وہ کم سے کم 2 مقامات تو ایسے ہیں جہاں خداوند تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو پیغمبر ہے وہ کبھی بھی کار نبوت میں، یعنی نبوت کے کام میں، نبوت کے ٹاسک میں ہی کین ناٹ فالٹر، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا پروٹیکٹ کرتے ہیں اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. ایک وہ ہے جو انسانی بھول چوک ہو جاتی ہے، وہ سارے پیغمبروں سے ہوئی اور ان پیغمبروں کا ذکر ہمیں معلوم ہے. حضرت آدم سے غلطی ہوئی، حضرت یونس سے غلطی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ کئی مرتبہ اللہ کی اسکیم کو انہوں نے اپنی کسی اسکیم کی وجہ سے تلپٹ کر دیا. یہ مشہور واقعہ تو جنگ تبوک کا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ منافقین ایکسپوز ہو جائیں اور وہ آئے ان کے پاس اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم گھر رہیں بیکاز ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں یا ہم نہیں جا سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بھئی اف اللہ ان کا لما ذنت لہم، اللہ آپ کو معاف کرے، ہم تو ان کو ایکسپوز کرنا چاہتے تھے کہ یہ منافق لوگ ہیں، یہ جان بوجھ کے بہانہ بنا رہے ہیں اور آپ نے ان کو معاف کر دیا. تو اس طرح کی پیار محبت کی جو ٹوک ہے ایک لحاظ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئی ہے. تو یہ جو بھول چوک ہے جو پیغمبروں سے حق کے حوالے سے یا جیسے کہتے ہیں نا کہ حق کی اہمیت کے حوالے سے ہو جاتی ہے، وہ تو ایک بالکل موجود تھی. لیکن جس چیز کو قرآن مجید بیان کرتا ہے، اور میں چاہتا ہوں 1-2 آیتیں آپ کے سامنے بھی رکھ دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنا قرآن کیٹیگوریکل ہے کہ نبوت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ غلطی نہیں کرنے دیتے. کیونکہ اگر یہ غلطی کوئی پیغمبر کر لے پھر تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیز خطرے میں پڑ جائے گی. تو دیکھیے سورہ مائدہ کے جو ورڈز ہیں، یہ بہت ایک مشہور آیت ہے جس کو ہم میرے خیال پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں جب ہم قرآن کا حصہ پڑھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ واللہ یعصمک من الناس، God will protect you from the evil of people. لوگ کی کوشش کریں گے یا آپ کو کریں گے یا آپ کو اپنے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، خدا آپ کی حفاظت کرنے والا ہے. پھر ایک دوسری جگہ پہ یہ سورہ جن کے اندر آپ دیکھیے یہ الفاظ جو آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط كل شيء عددا. اب یہ اگین یہ عصمت انبیاء آپ کو معلوم ہے انفالبلٹی آف دا پروفٹس کا ایک پورا تصور ہے کہ دے آر انفالبل، دے آر انفیلیبل انفالبل اینڈ دے کی ناٹ err as far as the communication of وحی is concerned. تو یہ دوسری جو آیت ہے، یہ انفیکٹ 2 آیتیں ہیں، یہ کہتی ہیں کہ as for those whom he chooses as his messengers they can say nothing of their own. یعنی یہ مت سمجھنا کہ پیغمبر خود اپنی طرف سے بات کر دیتا ہے، جو اس کو وحی کی جاتی ہے آگے وہی وہ پہنچاتا ہے. اور یہ الفاظ یہ ہے کہ he guards them from behind and from the front so that he may know whether they have delivered the messages of their Lord, and he surrounds whatever is around them and keeps count of all their things. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہرے بٹھائے ہوئے ہیں من بین یدیہ ومن خلفہ. وہ لوگ ہیں کہ جو ان کو اللہ کے پیغمبروں کو گارڈ کرتے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ کوئی در اندازی نہ کرے، کوئی انٹرفیئر نہ کرے، جو وہی جس طریقے سے کہی گئی ہے وہ ایگزیکٹلی اسی صورت میں لوگوں کو ڈیلیور کی جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بندوبست ہے. تو اب اگر آپ اس روایتوں یا ان روایتوں کو مان لیں جس کے اندر یہ محسوس ہوتا ہے کہ 6 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کیفیت رہی کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے فلاں کام کیا یا نہیں کیا، تو یہ ایزیلی کار نبوت کوسچن میں آ سکتا ہے کہ پھر وہی کے بارے میں بھی پتہ نہیں پریسائسلی رہے ہیں. ممکن ہے کہ کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہ کر دی ہو، یا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات آئی ہو اور آپ نے وہ بھول گئے ہوں، اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ایڈ کر دیا ہو. تو یہ سب پاسبلٹیز ہیں جو ہو جاتی ہیں جو روایت سے بالکل مترشح ہو رہی ہیں، جو واضح ہو رہی ہیں. تو پہلا جو پوائنٹ آف کرٹیک ہے وہ یہ ہے کہ عصمت انبیاء، یعنی عصمت انبیاء کیا مطلب ہے؟ ایک نبی جو ہے وہ نبوت کے معاملات میں معصوم ہوتا ہے. اس کو معصوم عن الخطا کہتے ہیں نا. تو معصوم عن الخطا یا پروفٹ از انفیلیبل، وہ اس مفہوم میں ہوتا ہے کہ نبوت کے معاملے میں سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. یعنی دوسری انسانی پہلو سے میں آپ کو مثالیں دے دی ہیں، وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے، لیکن نبوت کے معاملے میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں کہ یعصمک من الناس، خدا آپ کا
ہر برائی سے حفاظت کرتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بات نہیں مانی جا سکتی پہلے اصول کے طور پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا ہوگا اور وہ جادو اس درجے میں ہو گیا ہوگا کہ آپ وہم میں مبتلا ہو گئے ہوں گے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ خدا اس طرح کی تمام ایول چیزوں سے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور دوسرے مقام پہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہرے لگائے ہوئے ہیں پروٹیکشن کے کہ nothing interferes and there is nothing which actually adulterates or contaminates the actual message which God wanted or God did communicate to his prophet so that they could convey and guide mankind. تو یہ پہلا نقطہ ہے خواتین حضرات جو تنقید کا ہے. دوسرا جو اس کے اندر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، یہ اس سے بھی ایک مطلب کمال چیز ہے جو جیسے کہتے ہیں نا کہ I don't know why people have overlooked this. وہ یہ کہ یہ نیریٹو جو ہے یہ اس کا یعنی یہ ایک دوسرا نیریٹو ہے جو میں آپ کو اسی کی اس کو ایک ویریئنٹ کہہ لیجئے جس کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں. وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ یہ جو واقعہ ہے یعنی یہ جادو کا جو واقعہ ہے ایسا لگتا ہے کہ 100 سال تک لوگوں کے علم میں نہیں تھا. فار دا فرسٹ ٹائم سفیان بن عیینہ جو ہیں جن کا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 107 ہجری سے لے کے 108 ہجری 198 ہجری تک وہ زندہ رہے. انہوں نے سب سے پہلے عبد الملک ابن عبد العزیز ابن جریج ایک فیمس تابعی ہیں ان سے یہ واقعہ سنا جو لگ بھگ 80 اور 150 ہجری کے درمیان رہے. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 80 90 یا کم از کم 100 سال تک یہ واقعہ کسی کو معلوم نہیں تھا. اور پہلی مرتبہ یہ سفیان بن عیینہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ تو واقعہ ہی سنا ہے عبد الملک بن عبد العزیز ابن جریج سے، اور یعنی یہ ویسے کوئی بات نہیں کر رہا، یعنی یہ روایت کے اندر ہی بات بیان ہوئی ہے. تو وہ جو میں نے آپ کے سامنے بھی پہلے روایت پڑھی تھی نا اسی کا ایک ویریئنٹ ہے. وہ ویریئنٹ کیا کہتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ narrates to us that I heard ابن عیینہ کون ہے؟ سفیان بن عیینہ، یہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے. وہ کیا کہتے تھے that the first person to narrate to us this incident was ابن جریج and he says the progeny of Urwa reported from Urwa. یہ چونکہ روایت حضرت عائشہ سے پھر عروہ بن زبیر کر رہے ہیں. عروہ بن زبیر آپ کے لیے کوئی اجنبی شخص نہ ہو، جانی پہچانی شخصیت ہے. حضرت عائشہ جو ہیں ان کی خالہ ہیں اور یہ حضرت اسما کے بیٹے ہیں. وہ جو وحی والی روایت ہم نے پہلی وحی کی روایت ابھی اسٹڈی کی ہے پچھلے دفعہ، وہ اس میں بھی عروہ عائشہ سے نریٹ کر رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ روایت جو پہلی مرتبہ میں نے سنی ہے وہ سفیان بن عیینہ یہ کہتے ہیں میں نے ابن جریج سے سنی ہے. اور اس میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عروہ کی جو اولاد ہے وہ عروہ سے رپورٹ کر رہی ہے. یعنی عروہ ظاہر ان کے جو بیٹے ہیں یا ان کی جو اولاد ہے اس میں اور لوگ بھی ہیں، جیسے کہ بھی میں آپ کو چین آف نریشن پوری دکھاؤں گا. جیسے ہشام بن عروہ جو ہیں وہ عروہ کے بیٹے ہیں اور بھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ہی از دا پرسن who has actually divulged this fact that the prophet was under a spell of magic and before this period no one actually knew that it had happened. تو یہ ایگزیکٹلی اگر آپ یاد کیجئے ہم نے کسی موقع پہ میں نے آپ کو یاد ہوگا جب ہم وہ حدیث پڑھ رہے تھے اگرچہ وہ یہاں زیر بحث نہیں آئی، جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک روایت ہے کہ جو یہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ خاتون حکمران نہیں بن سکتی، یاد ہے نا آپ کو، ہم نے وہ روایت پڑھی ہوئی ہے، ابھی بکرا کی وہ روایت ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ جب حضرت عائشہ اور حضرت علی جو ہیں وہ جنگ جمل میں آپس میں دست و گریباں ہوئے، ان کی فوجیں آپس میں آمنے سامنے آ گئیں، تو ابو بکرا یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت یاد آئی. یعنی پورا جو دور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد نہیں آئی ہے، عمر کے دور میں، ابو بکر کے دور میں، عثمان کے دور میں یاد نہیں آئی. اچانک جب جنگ جمل ہوئی ہے تو ان کو روایت یاد آ گئی 30-35 سال بعد جا کے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو قوم جو ہے اپنی باغیں کسی عورت کو دے گی تو وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتی. تو ایگزیکٹلی اسی قسم کا واقعہ ہے. وہاں صرف واقعہ یہ تھا کہ وہ it was just 30 years which had elapsed. یہاں it's almost 80 to 100 years جس میں یہ پہلی مرتبہ یہ واقعہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. اچھا اب میں آپ کے سامنے یہ خواتین حضرات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث کے جو پرنسپلز ہیں جو میں نے آپ کو کوشش کی تھی پہلے 2 لیکچرز میں سمجھانے کی without going into technical terms so that you are able to know کہ اس میں بعض چیزیں کیسے ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے. تو اس کو جب ڈاکیومنٹ کیا ہمارے بہت سارے محدثین نے تو انہوں نے یہ بات بیان کی، اور یہ بڑی ایسی بات ہے جو بالکل کامن سینس کی بات ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جب کوئی ایسا بڑا واقعہ ہو جائے جس کے بارے میں کامن سینس یہ کہے کہ اگر وہ ہو گیا تو اس کو بہت سارے لوگوں کو بیان کرنا چاہیے، اور معلوم ہو کہ چند لوگ بیان کر رہے ہیں اور وہ بھی یعنی جیسے یہاں پہ معاملہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر نہیں ہیں، دے آر ناٹ کنٹمپرری بٹ لیٹس سے 80 اور 100 ایئرز آفٹر دیٹ ایک بات کو بیان کر رہے ہیں، تو پھر اس واقعے کو نہیں مانا جا سکتا. کیونکہ اگر وہ واقعہ اس طرح کا ہے کہ
کہ وہ بالکل ایک آپ سمجھ لیں کہ مائنر سا واقعہ ہے, مے بی اے کپل آف پیپل ہیو ہرڈ آف اٹ, تو پھر تو ایک الگ بات ہے. لیکن مثال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو گیا, اور وہ جادو جیسے کہ روایتیں کہتی ہیں 6 مہینے تک رہا. تو یہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو مان لیں کہ کوئی اس کا مؤثر روایت کرنے والا نہیں ہے؟ یعنی روایت جو ہے یہ اس کا جو شروع ہوا ہے, اٹ بیکیم نون ونس سفیان بن عیینہ نے یہ کہا 100 سال کے بعد جا کے یا 80 سال کے بعد جا کے کہ میں نے پہلی مرتبہ اس واقعے کی ان سے خبر سنی ہے, اس سے پہلے واقعہ موجود ہی نہیں تھا. تو ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی ایک یا دو باتیں لوگ بیان کریں, ایک یہ ہے کہ ایک دو لوگ بھی بیان نہیں کر رہے, بلکہ جب بیان کر رہے ہیں والا جو تھرڈ ٹیئر میں راوی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ اٹ واز دا فرسٹ ٹائم دیٹ آئی ہیو ناؤ ہرڈ اٹ, اور یہ سیکنڈ سینچری اس وقت آ چکی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت ہوئے 70-80 سال ہو چکے ہیں. تو یہ میں آپ کو سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے حدیث اتھارٹیز میں ایک جو ون آف دا ویری فیمس اتھارٹیز آف حدیث لٹریچر از خطیب بغدادی. خطیب بغدادی جو ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی الکفایہ فی علم الروایہ. اس کا اصل میں جس کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے, محدثین یہ کہتے ہیں کل عیال علیہ, یعنی ایوری تھنگ ریٹن آفٹر خطیب's book is actually somehow or the other heavily dependent on what خطیب has wrote. تو خطیب بغدادی کی یہ حیثیت ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں ایک آپ کے سامنے I'll just present a quotation before you which makes you understand. یہ بہت سارے پوائنٹس تو آپ خود پڑھ لیجئے گا, یہ اصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایک روایت سند کے لحاظ سے بالکل ٹھیک بھی ہوگی تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا, کہ مثال کے طور پہ اگر وہ قرآن کے خلاف ہے, وہ عقل کے خلاف ہے, وہ سنت متواترہ کے خلاف ہے, وہ اجماع کے خلاف ہے. اور میں آپ کے ساتھ جو بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں یہ آخری ہے, جو 5th پوائنٹ آپ دیکھیں نا, کہ something is reported by one person which naturally should be narrated through tawatur, such a thing also will not be accepted because it is not possible that such an incident be reported by only one person. یعنی ایک ایسا واقعہ جس کے بارے میں عقل یہ کہتی ہے کہ اس کو بیان کرنے والے بہت سارے ہونے چاہیے تھے. یعنی جیسے آپ کو یاد ہوگا نا کہ پہلی وحی پہ ہم نے گفتگو کی تو اس وقت بھی ایک سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ اس روایت کو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں, نہ حضرت خدیجہ جو بیان کرتی ہیں, جو دونوں مین کیریکٹرز اس روایت کے, نہ جو شروع کے جو صحابہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں, بلکہ حضرت عائشہ جب بیان کرتی ہیں وہ بھی تب بیان کرتی ہیں ظاہر ہے کہ جب وہ اس واقعے کی چشمدید گواہ نہیں تھیں. شی واز ناٹ اے کنٹمپرری ٹو دس انسیڈنٹ. تو بالکل ایسے ہی یہاں پہ بھی یہ صورتحال ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ یعنی سپوز کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ واقعی جادو ہوا تھا, تو کیا یہ اتنا مطلب اتنی آرڈنری سی چیز ہے کہ لوگوں نے اس کو بیان نہیں کیا ہوگا؟ یعنی ایک یہ اس کے نتیجے میں تو ایک ارتعاش پیدا ہونا چاہیے. A tremendous commotion should ensue. اور جگہ جگہ یہ نہیں کہتے کہ اچھا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم for 5 or 6 months بالکل معطل ہو گئے ہیں and he is not being able to perform his normal duties as a messenger وغیرہ وغیرہ. تو یہ بات تو یعنی عقل یہ کہتی ہے کہ اس کو تو بیان کرنے والے بہت سارے ہونے چاہیے تھے. یہ مسئلہ ایسی ہے کہ جیسے اگر کوئی بہت بڑی آگ لگ جائے کسی زمانے میں, اور اس آگ obviously اگر وہ ایک ایسی کنفلیگریشن ہے جو شہر کے بہت بڑے حصے میں لگی ہے, تو اس کو بیان کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے, اس لیے کہ جگہ جگہ وہ لوگ بیان کر رہے ہوں گے. تو بالکل ایسے ہی اگر اس قسم کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے تو پھر اس کو بیان کرنے والے بہت سارے ہونے چاہیے. یعنی یہی خطیب بغدادی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ واقعہ اتنا بڑا ہے لیکن لوگ بیان ہی نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ روایت سند کے لحاظ سے چاہے جتنی مرضی ٹھیک ہو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ یہ عام جو انسانی عرف ہے اس کے خلاف ہے. یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہو اور اس کو کسی نے رپورٹ ہی نہ کیا ہو, جبکہ چھوٹے چھوٹے واقعات وہ رپورٹ کر رہے ہیں. یعنی جو ستم ہے وہ یہ ہے کہ ویری اسمال انسیڈنٹس آر بینگ رپورٹڈ ایز وی کین سی. ہاؤ کم a huge incident maybe like a fire erupting, or as I said in this case, the prophet being under a magical spell for 6 months and there is hardly any person who is actually narrating that incident. تو یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ یہ اتنی زیادہ ایکسیپٹیبل چیز ہے محدثین کہ ہاں میں نے انہی محدثین کے اصول کو یہاں پہ اپلائی کر کے کہا ہے کہ دیکھیے یہ کتنی ایک غریب انسیڈنٹ ہے. عربی زبان میں جب آپ غریب کا ورڈ بولتے ہیں تو یہ اردو کا غریب نہیں ہے, بلکہ غریب کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں انہونا, یعنی ایک ایسی چیز جو انہونی ہے, جو جس از فار فیچڈ, جس کا ہونا جو ہے تقریباً ناممکن ہے, اس لیے اس کو وہ بیان ہی نہیں کر رہا. تو یہ دوسرا پوائنٹ آف کنٹیسٹ ہے, یعنی جس کی وجہ سے اس روایت پہ ہم یہ تنقید کرتے ہیں. تیسری چیز خواتین حضرات اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر آپ نے سیاستہ کا اگر ادنا مطالعہ بھی کیا ہو, فرض کیجیے نہ بھی کیا ہو, تو میں آپ کو یہ انفارمیشن دے سکتا ہوں کہ سیاستہ کے اندر بہت ساری کتابوں کے اندر شان نزول کی روایتیں ہیں, جس میں یہ بتایا گیا کہ فلاں آیت جو ہے
وہ فلاں وجہ سے نازل ہوئی، بہت زیادہ ہیں. اور اسی طرح سے بہت ساری روایتیں جو ہیں جو کتاب و تفسیر ہے، مثال کے طور پہ آپ بخاری کو نکال کے دیکھ لیں، آپ انگریزی میں بخاری کو پڑھ لیں، اردو میں، تو اس میں ایک ہوگی کتاب و تفسیر. اس کتاب و تفسیر کے اندر بہت یعنی بے تحاشا آیتیں ہیں، اور ان آیتوں کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے فلاں آیت اس موقع پہ نازل ہوئی، فلاں آیت کے پیچھے یہ انسیڈنٹ تھا، اور وہ دیر آر ہوسٹ آف دیز ورسز. اینڈ سملر از دا کیس ود the rest of the صحاح ستہ. Not all of them have this کتاب و تفسیر, but the ones that have یعنی جو بیان کرتی ہیں ان کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ آیتیں اور صورتوں کے بارے میں یہ بیان ہوئی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں کوئی بھی صحاح ستہ کی کتاب یہ بیان نہیں کرتی کہ یہ اس لیے نازل ہوئی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا. تو ریمبر واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، یعنی ہم اصل میں اس کی تفصیل اصل میں یہ بھی کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو ہوا تو جو آپ نے روایت پڑھی، اگرچہ اس کا تذکرہ اس میں تو نہیں ہے کہ انہوں نے اس کی ریمیڈی کیسے کی، ادھر تو اس روایت میں تو اتنا ہی ہے نا کہ انہوں نے اس چیز کو، اس کنگھی کو نکلوایا اور اس کو دفن کر دیا. اور روایتیں یہ کہتی ہیں کہ اصل میں صرف اتنا نہیں ہوا، بلکہ یہ تھا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس اس موقع پہ نازل کی گئیں، اور سورہ فلق اور سورہ ناس گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علاج کے طور پہ کہ ان پہ جادو ہوا ہے، ان کو بتایا گیا کہ بھئی یہ اب اس کا علاج یہ ہے کہ آپ یہ صورتیں پڑھیں، اس سے آپ کا وہ جادو کا جو اسپیل ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ چونکہ ایک ایڈڈ انفارمیشن ہے جو اس روایت میں تو نہیں ہے، جو جس کا ویرینٹ ہم نے پڑھا ہے، لیکن بہت ساری اور روایتیں بیان کر رہی ہیں. تو ایکچولی یہ اس پر تنقید ہے کہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جو معوذتین ہیں which are the last two surahs of the قرآن، وہ نازل اس لیے ہوئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا اور اس جادو کے طور پہ یہ کاس بیان کی گئی. اور دوسری طرف آئرنی یہ ہے، مطلب ایک ستم ظریفی یہ ہے کہ آپ کی جو صحاح ستہ کی کتابیں ہیں وہ جگہ جگہ ہر آیت کے بارے میں بتاتی ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہوا. اگر چھوٹی صورتیں ہیں تو صورتوں کے بارے میں بتا دیں گے بیکاز وہ چھوٹی صورتیں ہیں. تو یہ عجیب ایک ناولٹی ہے کہ فلق اور ناس کے بارے میں صحاح ستہ بالکل خاموش ہے. اس کے بارے میں they don't say کہ they were revealed because of a spell of magic. اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کیونکہ عقل تو یہ کہتی ہے نا کہ جب آیتوں کے حوالے سے یہ چیز وہاں پہ موجود ہو اور کوٹ ہو رہی ہو تو پھر یہ وجہ بھی کوٹ ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیسکلی ہی واز انڈر اے اسپیل اور اس وجہ سے یہ آیتیں نازل ہوئیں. تو اس طرح کی کوئی چیز آپ کو صحاح ستہ میں نہیں ملتی which makes this case even further a dubious case. اس میں جو آپ کہہ لیں ایک ڈوبیس ایلیمنٹ ایڈ کر دیتی ہیں. چوتھی چیز خواتین حضرات، یہ ایک ہسٹوریکل چیز ہے، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ دیکھیے جب آپ کے سامنے کوئی ایونٹ آتا ہے، جو جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا نا خطیب بغدادی کے ریفرنس سے کہ کنٹمپرری لوگ اس کو کیسے بیان کر رہے ہیں، ہسٹریز کیسے ریکارڈ کر رہی ہیں، اسی کے اندر یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو جو ارلیسٹ لوگ ہیں وہ رپورٹ کیسے کر رہے ہیں. یعنی حدیث میں تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ جیسے سفیان بن عیینہ نے آپ کو یہ کہا کہ 100 سال تک ہمیں پتہ نہیں تھا اور 100 سال کے بعد ابن جریج نے اس کو رپورٹ کیا. تو یہ تو ہے حدیث کا یونرا ہے جو چل رہا ہے. ہمیں جب ہم اس طرح کی ریسرچ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پیرلل بکس ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں. تو ناٹ جسٹ حدیث بکس بٹ books which were written in the first century, which include books of history, which include and the earliest books of history actually were books of سیرہ as well. یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی بیان کرتی تھی. تو یہ عجیب بات ہے کہ دو بہت نمایاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرتی کتابیں ہیں، ایک سیرت ابن اسحاق ہے which is the oldest surviving سیرت by the way، اور دوسری سیرت ابن ہشام ہے. یہ دونوں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال بیان کر رہی ہیں. یہ دونوں چونکہ انگریزی میں، اردو میں، بہت ساری زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں. آپ خود ان کو گوگل کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائیں گے. آپ حیران کن طور پہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، ان کی مدنی زندگی کی مائنیوٹ ڈیٹیلز وہ بیان کر رہی ہیں. لیکن پوری کی پوری جو سیرت کی یہ دونوں کتابیں ہیں، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی جادو ہوا تھا. اور خاص طور سے اگر جادو ہوا اور وہ 6 مہینے تک رہا تو کامن سینس تو یہ کہتی ہے کہ سیرت نگار اس سے ناواقف نہیں رہے ہوں گے. جبکہ سفیان بن عیینہ کا جو ٹائم ہے جب انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ میں نے یہ روایت سنی، وہ ان سے پہلے کا ہے. ابھی دیکھیے ابن اسحاق جو ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں ابن اسحاق ان کے کنٹمپرری تھے، ابن ہشام ذرا بعد کے ہیں. تو ایون اف یو ریگارڈ بوتھ آف دیم ٹو بی دیئر کنٹمپرریز، تو عجیب بات نہیں لگتی کہ سیرت نگار جو کہ اسی زمانے میں زندہ ہیں جس زمانے میں وہ حدیث کے لوگ ریکارڈ کر رہے تھے، یا سفیان بن عیینہ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلی مرتبہ میں نے سنا، تو یہ دونوں جو سیرت نگار ہیں یہ ایونٹ ریکارڈ ہی نہیں کرتے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے نا کہ سیرت کے اندر اس کا کوئی ریکارڈ ملے. اچھا، اس سے بھی آگے بڑھ کے اور ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ابو جعفر طبری جو 310 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، یعنی who is actually a person who is much later than all those
people, یعنی much later to Muhammad bin Ishaq, much later to Ibn Hisham, and of course to the earliest تابعین also, جو کہ ظاہر ہے سفیان بن عیینہ ہے, ابن جریج ہیں, ان کے بعد ہیں. ان کی جو تاریخ ہے آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی والیومنس تاریخ ہے اس وقت, یعنی آفٹر تاریخ ابن خلدون. اگر آپ اینشنٹ تاریخوں کی مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ سب سے بڑی تاریخ وہی ہے. اس سے پہلے ابن سعد جو ہیں, محمد بن سعد, ان کی کتاب ہے جس کو ہم طبقات ابن سعد کہتے ہیں, لیکن وہ اتنی والیومنس نہیں ہے جتنی ابو جعفر طبری کی ہے, اور جتنی زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ ڈیپتھ میں یہ ہے. تو یہ کتاب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے خالی ہے. تو دس میکس دس انسیڈنٹ فردر ڈوبیس کہ سیرت نگار جب ریکارڈ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, تو جادو کا واقعہ ریکارڈ نہیں کر رہے. ابو جعفر طبری جب تاریخ لکھ رہے ہیں تو وہ جنگوں کی تاریخ سے لے کے چھوٹی سے چھوٹی تاریخ سے لے کے, میں نے جیسے کہا کہ جو ابو جعفر طبری کی تاریخ ہے یہ بھی انگریزی میں ترجمہ ہو گئی ہے, اردو میں بھی موجود ہے, آپ اس کو کبھی دیکھیں گے. اتنی والیومنس تاریخ ہے یہ کہ اس طرح نٹی گریٹیز اس کے اندر ہیں کہ ون وڈ ایکسپیکٹ کہ اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا, جو ظاہر ہے ایک معمولی واقعہ تو نہیں ہے, ایک پیغمبر پہ جادو ہو جائے تو کچھ تو ریفر کرتے, لیکن یہ بھی ایبسولوٹلی خالی ہے. اب آپ دیکھیے ایک اور چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے بعض دفعہ روایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے اندر کچھ کلو دے دیتی ہیں. تو یہ استاد امین نصر اصلاحی نے اس کلو کی طرف اشارہ کیا, اور میں نے کوشش کی تھا کہ اس کلو کو میں لے کے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کروں کہ اصل میں بات کیا تھی. تو وہ بات بہت ساری روایتوں کے اندر ہی سے نکل آتی ہے, اور وہ بات یہ تھی کہ ایسا لگتا ضرور ہے کہ یہودیوں میں سے, جیسے لبید کا نام آیا, بعض اور نے پوری کوشش کی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو سے ایک لحاظ سے افیکٹ کریں, اینڈ ان کا جو کار نبوت ہے, نبوت کا جو کام ہے, اس کو وہ ڈیمیج کریں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایوری ڈے لائف ہے اس میں خلل پیدا کریں. اور یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت شدید ٹرائی کی, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انہی روایتوں کے اندر روایتیں یہ بیان کر رہی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ مومنٹیرلی شاید یہ واقعہ ہوا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا نا کہ چند سیکنڈز کے لیے یا مے بی فار اے منٹ اور سو ہی واز انفلوئنسڈ, لیکن وہ روایتیں یہ بیان کرتی ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسے یہ الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ او ذات لیلۃ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم دعا, انہوں نے بار بار دعا کی ہے اللہ تعالیٰ یہ آئی ایم فیلنگ اے لٹل اسٹرینج. تو اس کا فوراً افیکٹ یہ نکلا کہ ہی ایبسولوٹلی گاٹ ہمسیلف بیک, اینڈ جو ایک مومنٹریلی یا مے بی فار اے کپل آف منٹس جو جادو کا افیکٹ ہوا ہوگا فار اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم وہ رہا, اور اس کے بارے میں پھر وہ ختم ہو گیا. اور استاد امین نصر اصلاحی نے اس کو کہا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوگا کہ جیسے حضرت موسیٰ کچھ دیر کے لیے ڈر گئے تھے نا جب انہوں نے سانپوں کو دیکھا, جب انہوں نے دیکھا کہ عصا جو ہے اس طرح سے کو وہ نگل رہے ہیں, اور وہ سانپ, ان کی جو لاٹھیاں ہیں وہ سانپ بن گئی ہیں, تو ہے نا کہ نبی حضرت موسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ڈرے. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فوراً تسلی دی کہ بھائی میرے حضور آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو ایک ان کا پلوائے ہے, ان کی اسکیم ہے. تو جیسے تھوڑی دیر کے لیے ان کے اندر ہی ڈر طاری ہوا, تو استاد اصلاحی کہتے ہیں کہ ایکچولی اسی قسم کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بالکل کچھ مومنٹریلی رہی ہو. تو واٹ ہی سیئنگ از کہ ہم رول آؤٹ تو نہیں کر رہے کہ انہوں نے جادو کرنے کی کوشش کی, ضرور کوشش کی, لیکن یہ جو روایتیں بیان کر رہی ہیں کہ وہ 6 مہینے رہا, اس کے بعد ان کو وہم ہو گیا کہ انہوں نے فلاں کام کیا یا نہیں کیا, یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے. جو زیادہ سے زیادہ بات ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہے وہ اتنی ہی ہے کہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے جیسے سرگرانی سے ہو جاتی ہے, یا آپ یو ڈونٹ فیل نارمل, وہ رہا, لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو وہ چیز ختم ہوگی. اس کو کسی بھی لحاظ سے یہ نہیں مانا جا سکتا کہ اٹ اسٹیڈ فار 6 months اور سو. اچھا, اس کی بات اور انٹرسٹنگلی خواتین حضرات, جو ایک اور چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے جس کو میں چاہتا ہوں آپ اس کو بھی ضرور دیں, کہ دیکھیں شان نزول تو آپ سمجھتے ہیں نا کیا ہوتی ہے. شان نزول کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ روایتیں جب بیان کرتی ہیں تو اوکیزن آف ریولیشن, اس کا جو صحیح ترجمہ ہے شان نزول کا یہ ہے کہ واٹ واز دی اوکیزن فار اے سرٹن ریولیشن, وائی واز اے سرٹن ورس ریویلڈ, اور واٹ واز دی انسیڈنٹ بہائنڈ دیٹ. تو یہ جو صورتیں ہیں, یہ اس نقطے کو بھی استاد امین نصر اصلاحی نے بیان کیا ہے کہ یہ ایکچولی یہ اگل دیتی ہیں اس چیز کو کہ اصل میں کوئی جادو اس کا باعث بنا ہوگا, کیونکہ پوری کی پوری جو دونوں صورتیں ہیں, سوائے اس کے اندر جو ایک آیت آپ کہہ سکتے ہیں جس میں یہ آئی ہے کہ من شر النفاثات فی العقد, یعنی ان ارواح خبیثہ کے شر سے کہ جو پھونکتی ہیں اور پھونک کے جادو کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اگر آپ صورتوں کو دیکھیں تو وہ یعنی وہ کسی بھی لحاظ سے موضوع نہیں لگتا کہ کہا جائے ان کے اپنے انٹرنل اسٹرکچر سے کہ جیسے وہ جادو کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہوں گی. یعنی وہ بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ وہاں پہ جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو ہیں وہ ہر طرح کی جلی خفی
اوپن کوورٹ ہر طرح کے جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس میں خدا کی پناہ چاہ رہے ہیں. دیکھیں نا, اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, شیطان کے جو وسوسے ہیں, شیطان کا وہ وسوسہ جو چھپ کے کرتا ہے اس لیے اس کو خناس کہا گیا, اور پھر وہ دوک کے بیٹھ جاتا ہے, اور یہ کہا گیا کہ اس میں یہ جنوں انس میں سے پایا جاتا ہے. تو اس کا کیا تعلق ہے جادو سے؟ یعنی کوئی سمجھ میں نہیں آتی کہ سورہ ناس کو آپ جادو سے ریلیٹ کریں. سورہ فلق کو پڑھ لیجیے, اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, یعنی یہ سب چیزیں وہ بیان کر رہی ہیں جو خدا کی قدرت کے پہلو سے ہے. جیسے میں نے کہا اس کے اندر ایک آیت ضرور ایسی آتی ہے جس سے کوئی ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال وہ جو آیت ہے اس کو اگر اس کو تفصیل سے پڑھیں تو وہ بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی جادو کے نتیجے میں یہ سارا معاملہ ہوا ہے. وہ تو یہ بتا رہی ہے کہ ارواح خبیثہ جو اس طرح کا معاملہ کرتی ہیں وہ ان سے اگر آپ نے پناہ مانگنی ہو تو یہ بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے پناہ مانگنی چاہیے. تو آئی تھنک یہ بھی استاد امین حسین اصلاحی کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے کہ سورہ کا جو دونوں صورتوں کا جو اپنا مضمون ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ ان کو شائن نزول مانا جائے اس چیز کی کہ یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کی وجہ سے نازل ہوئی. تو یہ تو جو 6 اعتراضات میں نے آپ کے سامنے ان کی سمری رکھی ہے, بیسکلی آپ کہہ لیں ان کی ٹیکسٹ پہ اعتراض ہے, اور یہ بتاتا ہے کہ یہ ٹیکسٹ جو ہے جیسے کہ رپورٹ ہوا ہے ان وجوہات کی وجہ سے ایکسیپٹیبل نہیں. اب میں ایک اور آپ کے سامنے آخری نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو اس کی سند سے متعلق ہے. سند وہی جس کو آپ اسناد بھی کہتے ہیں عربی زبان میں, جس کو چین آف نریشن کہتے ہیں. تو دیکھیے روایت جو ہے یہ 4 ویریئنٹس کی طرح ہمارے سامنے بیان ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ سارے بہت, یہ چونکہ یہ ہے تھوڑی ٹیکنیکل بحث تو میں آئی جسٹ ٹرائی ٹو کیپ اٹ ویری سمپل اینڈ ناٹ گوئنگ ٹو لاٹ آف ڈیٹیلز, لیکن کامن سینس کی بنیاد پہ آپ کو سمجھانے کے لیے دیکھیے کتنی امپروبیبل بات ہے کہ یہ سند بھی ٹھیک ہو. ایگزیکٹلی آپ یہ دیکھیے سند, یہ پہلی روایت ہوا ہے جو حضرت عائشہ سے ہے. ریممبر یہ روایت جو ہے یہ 4 صحابہ سے ہے, لیکن چاروں صحابہ میں حضرت عائشہ جب اس کو بیان کر رہی ہیں تو اس میں کیا فلا ہے میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں, اور جو باقی جو سو ٹو اسپیک صحابہ جن سے یہ منسوب کی جا رہی ہے ان سے بھی اسٹیبلش نہیں ہوتی. یعنی ہو جائے تو ظاہر ہے بالکل ایک اور صورتحال ہوگی, لیکن ان کی نسبت سے بھی اسٹیبلش نہیں ہوتی. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ سے نیچے عروہ ہیں, یہ عروہ وہی جو ان کی بہن کے بیٹے ہیں, اور عروہ کے نیچے ہشام ہیں. ہشام کون ہے؟ جو عروہ کے بیٹے ہیں. تو اس طرح سے یہ روایت چل رہی ہے. ہشام سے نیچے پھر یہ برانچ آؤٹ کر جاتی ہے. تو تھوڑا سا آپ کو میں حدیث ٹرمینالوجی سے واقف کروانے کے لیے بات یہ کہوں گا کہ جہاں سے حدیثیں برانچ آؤٹ کرتی ہیں, جیسے یاد رکھیں نا ہشام سے یہ برانچ آؤٹ کر رہی ہے. برانچ آؤٹ کا کیا مطلب ہے کہ جہاں پہ شاگردوں کی تعداد بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ جب بھی روایتوں کو اسٹڈی کریں گے, ان کا آپ چارٹ بنائیں گے, تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بالعموم جو روایتیں ہوتی ہیں وہ پہلے 3 ٹیئرز کے اندر وہ سنگل سٹرینڈز ہوتے ہیں, یعنی 1 سے 2, دوسرے سے تیسرا پہ جا رہا ہوتا ہے, زیادہ لوگ نہیں ہوتے. اٹ از نارملی آفٹر دا 3rd اور دا 4th اسٹرینڈ جہاں پہ پھر یہ برانچ آؤٹ کر جاتے ہیں. تو جس جگہ سے وہ برانچ آؤٹ کرتے ہیں اس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں, بس میں آپ کی صرف چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ حدیث پڑھ رہے ہیں تو اصطلاح آپ کے ذہن میں رہے, اس کو کہتے ہیں مدار حدیث یا مدار سند, جس پہ یہ وہی ہم کہتے ہیں دار و مدار, یعنی اس پہ سند کا دار و مدار ہے. تو وہاں جہاں سے روایت برانچ آؤٹ کرتی ہے, جس شخصیت سے برانچ آؤٹ کرتی ہے, جس راوی سے برانچ آؤٹ کرتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدار سند یا مدار حدیث. یعنی اس حدیث کا مدار, دار و مدار اس شخص پہ ہے, کیونکہ اس شخص کے بعد پھر بہت سارے لوگوں نے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. تو اگر میں اس ٹیکنیکل اصطلاح کو یہاں استعمال کروں تو میں کیا کہوں گا کہ ہشام بن عروہ جو ہیں وہ اس سند جو اسناد بیان ہوئی اس مدار اس کا ہشام بن عروہ ہے. اب آپ دیکھیے اس میں فلا کیا ہے. اس میں پہلا فلا تو وہ یہ ہے کہ ہشام بن یعنی جو عروہ بن زبیر ہیں جو ہشام کے والد ہیں, وہ کہیں پہ بھی اسپیسیفائی نہیں کرتے کہ میں نے حضرت عائشہ سے سنا ہے. اس کو اسپیسیفائی نہیں کرتے. وہ یہ کیا کہتے ہیں؟ ان عائشہ, یعنی عائشہ نے بیان کیا. ہی نیور سیز دیٹ آئی ہرڈ عائشہ. تو یہ ٹیکنیکلی حدیث کی جو سند ہوتی ہے اس میں ایک فلا سمجھا جاتا ہے کہ when a person is hearing something from someone and he is not specifying it, ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہمارے محدثین یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس کو مدلس ہونا چاہیے. مدلس سے کیا مطلب ہے؟ جو جان بوجھ کے کسی اور راوی سے آپ کو مکس اپ کر دے جو اس کا ہم اثر ہو, یا مثال کے طور پر اسے وہ ملا اور آپ کو تاثر یہ دے کہ آپ نے اس سے بات سنی ہے جب حالانکہ آپ نے وہ بات سنی نہیں ہوتی. یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں بہرحال یہ فلا پھر بھی ایک رہتا ہے کہ ٹیکنیکلی he has not specified that he has heard this narrative from حضرت عائشہ. اور دوسرا فلا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہشام بن عروہ ہیں, یہ انہوں نے یہ جو روایت جب رپورٹ کی ہے تو یہ عراق میں جا چکے تھے. یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہشام بن عروہ جو ہیں انہوں نے عراق کے 3 سفر کیے, اور ان تینوں سفر میں جو ان کی نریشنز تھیں اپنے والد سے, ان کے اندر آہستہ آہستہ ڈیٹیریشن پیدا ہوگی, اور آخر میں آ کے وہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا بھولنا شروع ہو گئے تھے.
تو یہ جو یہ نریشن ہے ہشام بن عروہ کی ان دس پارٹ، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں یہ عراقی لوگ جو ہیں ان سے نریٹ کر رہے ہیں، یعنی ان سے جو نیچے لوگ ہیں دے آر آل عراقی ان اوریجن، اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ that was the time of his life when he had actually lost his memory or was close to losing his memory. تو I'm sorry یہ تھوڑی سی میں نے آپ کو سما خراشی کی ہے ٹیکنیکلی، لیکن جو خلاصہ اس کا نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو روایت کی سند ہے وہ ان دو وجوہات کی وجہ سے سند کے لحاظ سے بھی ریلائبل نہیں ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ روایت چونکہ اور لوگوں نے بھی بیان کی ہے، تو دوسرے لوگوں میں سے ایک اور جو صحابی ہیں جنہوں نے اس کو بیان کی ہیں وہ زید ابن ارقم ہیں. زید ابن ارقم آپ نے سنا ہوگا، یعنی فیمس صحابی ہیں. ان سے یہ برانچ آؤٹ کرتی ہے، سمامہ بھی اس کو بیان کرتے ہیں، سمامہ بن عقبہ ہیں، اور یزید بن حسین جو ہے. لیکن جس چیز کو آپ نے نوٹ کرنا ہے وہ یہ ہے، دیکھیے کہ زید سے اگرچہ دو راوی بیان کر رہے ہیں، there are two narrators but they converge on one. Who is that one؟ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، الاعمش. تو یہ سلیمان بن مہران الاعمش ان کا پورا نام ہے. اب جیسے میں نے آپ کو بھی تعارف کروایا تھا کہ جہاں سے حدیث برانچ آؤٹ کرتی ہے اس راوی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مدار سند. وہ مدار ہے، وہ that he is the pivot آپ کہہ لیجئے on which that narrative is hinged upon. تو یہاں مدار سند کون ہے؟ ان کا نام ہے الاعمش. پورا نام کیا ہے؟ سلیمان بن مہران الاعمش. ان کے بارے میں جو جرح ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے. جرح کہتے ہیں نیگیٹو کامنٹ کسی بھی راوی کے بارے میں، تعدیل کہتے ہیں پازیٹیو کامنٹ. تو یہ جو ائمہ جرح و تعدیل ہیں وہ ان الفاظ کو یوز کرتے ہیں. جرح وڈ مین، جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں نا فلاں نے جرح کی، تو عربی زبان میں جب آپ علم جرح و تعدیل پڑھتے ہیں تو جرح کا وہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جو نیگیٹو انفارمیشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اعمش جو ہیں مدلس ہیں. دیکھیے آپ کو میں نے جیسے پہلے بتایا نا کہ یہاں پہ جو عروہ ہیں وہ خود تو مدلس نہیں ہیں، یعنی ان پہ کوئی الزام نہیں ہے کہ وہ کسی سے جھوٹ بول کے آپ کو منسوب کر رہے ہیں، لیکن وہاں ہم نے صرف اتنا کہہ کے چپ کر گئے تھے یا خاموش ہو گئے تھے کہ بھئی انہوں نے اسپیسیفائی نہیں کیا کہ انہوں نے اپنی خالہ سے روایت سنی ہے. لیکن یہاں تو اس سے بھی زیادہ گریو معاملہ ہے، وہ یہ کہ اعمش کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ وہ مدلس ہے. مدلس سے کیا مطلب؟ جو تدلیس کرتے ہیں، تدلیس ایک جھوٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے انہوں نے روایت سنی ہے اس سے سننے کا ان کا امکان ہوتا ہے، لیکن اصل میں انہوں نے ان سے سنی نہیں ہوتی، وہ کسی اور سے منسوب کر رہے ہوتے ہیں. اسی کو ہم تدلیس کہتے ہیں. آپ یعنی سمپل اس کو اس مفہوم میں لے سکتے ہیں بیسکلی کہ تدلیس ایک جھوٹ ہے جس میں آپ جس سے سن رہے ہوتے ہیں، چونکہ آپ کی اس سے ملاقات ہوئی بھی ہوتی ہے تو آپ تاثر یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی میں نے ان سے یہ روایت سنی ہے، حالانکہ آپ نے روایت ان سے یہ سنی نہیں ہوتی. تو اعمش کی جو روایت ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ مدلس تھے، اس لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، بیکاز اس کے بارے میں محدثین یہ کہتے ہیں کہ ہی از ناٹ اے ریلائبل پرسن when he does this تدلیس ایسپیکٹ. تیسری چیز خواتین حضرات یہ ہے کہ اس کی ایک اور سند بھی ہے، اور وہ عبداللہ ابن عباس سے. عبداللہ ابن عباس بھی اس روایت کو نریٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ تو ایک ایسی فیلسی ہے کہ جو فوراً ہی پکڑی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو نیریٹو ہے یہ منقطع ہے. منقطع کا کیا مطلب؟ یہ اس کی چین آف نریشن از بروکن. اور وہ بروکن کیسے ہے کہ جو بڑی بڑی اتھارٹیز ہیں، ابن سعد، یہ وہی ابن سعد ان کا میں نے آپ کو بھی حوالہ دیا، محمد ابن سعد جو طبقات ابن سعد کے مصنف ہیں. ابو زرع رازی، اگین ہی از اے ویری کمپیٹنٹ اسکالر آف رجال. تو یہ اور ابن حبان اور دارقطنی، یہ چاروں کے چاروں اتھارٹیز ہیں. وہ کیا کہتی ہیں کہ ضحاک ابن مزاحم، آپ یہ دیکھیے نا ضحاک ابن مزاحم نمبر 2 پہ ان کا نام درج ہے. یہ عبداللہ ابن عباس کو یہ ملے ہی نہیں تھے، he never met. اور یہ جب محدثین یہ کہہ دیں کہ ان کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ ضحاک جب یہ کہیں گے کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے سنا تو یہ جھوٹ ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ درمیان میں کوئی یا تو کوئی اور راوی ہے جو ہمارے سامنے نہیں آیا، اور یا کسی پچھلے راوی نے یہ غلطی کی ہے. تاہم وجہ جو بھی ہے، اس کو ہم ٹیکنیکل اصطلاح میں یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے، بروکن ہے. مطلب کیا ہے؟ متصل نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی درمیان میں جو دو راوی ہیں یا دو ایسے متصل راوی ہیں وہ آپس میں ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے. یعنی ضحاک ابن مزاحم اگر یہ کہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے یہ سنا یا انہوں نے یہ رپورٹ کی تو اس کو ایکسیپٹیبل ہم محدثین نہیں قرار دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ضحاک اور عبداللہ ابن عباس کی آپس میں ملاقات ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اس روایت کو منقطع کہتے ہیں. چوتھی اور آخری سند جو ہے نبی اس روایت کی خواتین حضرات وہ انس بن مالک سے بھی ہے. انس بن مالک کون ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل اٹینڈنٹ ہیں، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان کی غیر معمولی خدمات بھی ہیں. لیکن اس سے قطع نظر یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا خالد بن مدحوج ان کا نام دیا گیا جو انس بن مالک سے نیچے ہیں، ان کے بارے میں یزید بن ہارون یہ کہتے ہیں
یعنی یزید بن ہارون بلیمز ہم آف لائنگ، جھوٹ بولا کرتے تھے، جھوٹے راوی ہیں. اور ابو حاتم یہ کہتے ہیں کہ لیسا بالشیء ضعیف الحدیث منکر الحدیث جداً. یہ اگین ٹیکنیکل ٹرمز ہیں، لیکن ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت کے معاملے میں انتہائی ناقابل اعتبار ہیں. اور محمد ابن عباس کہتے ہیں کہ نسائی نے ان کو متروک کہا ہے. متروک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو ہم ترک کر دیتے ہیں. ترک اس کو کرتے ہیں جو جھوٹا ہوتا ہے. تو متروک الحدیث عام طور سے اس کو کہا جاتا ہے، متروک اس راوی کو کہا جاتا ہے کہ جس پہ جھوٹ کا الزام ہو اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہم اس کو انریلائبل قرار دیں. تو یہ خالد ابن مہدوج ہیں، ان کے بارے میں محدثین یہ کہتے ہیں کہ ہی از اے کذاب، ہی از اے لائر، اینڈ اینی تھنگ ان وچ ہی از فاؤنڈ ایز اے نریٹر، وہ روایت ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں خواتین حضرات، ان کی جو اسناد ہے یہ اس کی سمری ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. تو ان وجوہات سے، یا اگر آپ سمجھ لیں تو یہ ٹوٹل 7 وجوہات بنتی ہیں. 6 وہ ہیں کہ جو اس کے متن پہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور آخری وہ ہے جو اس کی سند کے لحاظ سے بیان کی. اگر میں آپ کو دہرا دوں اور دہرا کے پھر اب آپ سوال پوچھ سکیں گے تو وہ کیا ہیں. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ جو روایت جو کچھ بیان کری ہے یہ عصمت انبیاء ہے، انفیلیبلٹی آف دا پروفٹس کے تصور کے خلاف ہے. جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو یہ کہا گیا، اور سارے پیغمبروں کو یہ کہا گیا کہ خداوند تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں، یہ روایت اس کے خلاف ہے. کیونکہ 6 مہینے تک اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیل میں رہے اور وہم میں مبتلا رہے تو کسی صورت میں ہم یہ پھر نہیں مان سکتے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کے معاملات میں بھی کوئی غلطی نہ ہوئی ہو. تو چونکہ یہ ہو نہیں سکتا لہٰذا اس طرح یہ روایت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. دوسری چیز ہم نے یہ بیان کی کہ دیکھیے سفیان بن عیینہ جو ہیں وہ جا کے یہ بیان کرتے ہیں جی انہوں نے ابن جریج سے پہلی مرتبہ اس روایت کو سنا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً سال تک یہ روایت جو ہے یہ منظر عام پہ نہیں تھی، یہ لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کو بیان ہو رہی تھی. about it actually existed، جو ایک بہت مخدوش چیز ہے. خاص طور سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ واقعہ اتنا بڑا تھا کہ اس کو تو بہت سارے لوگوں کو نریٹ کرنا چاہیے تھا. کجا یہ کہ نریٹ بھی جس نے کیا اس کی خبر آپ کو 80 یا 100 سال کے بعد ملے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو حدیث کی جو 6 کتابیں ہیں وہ جب ان کو بیان کرتی ہیں تو کبھی بھی کسی جگہ پہ بھی اس کے شائع نزول کے طور پہ بیان نہیں کرتی، بلکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹلی جب بھی وہ چیز بیان کرتی ہیں. تو یہ تیسری بات تھی. چوتھی بات ہم نے یہ دیکھی تھی جو حدیث کی جو سیرت کی کنٹمپرری کتابیں ہیں، جیسے سیرت ابن اسحاق ہے، جیسے سیرت ابن ہشام ہے، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت کے ساتھ ساتھ ہسٹوریکل ڈیٹا ہے، اینڈ دیٹ انکلوڈز تبریز ہسٹری ایز ویل، اٹ از ایبسولوٹلی ڈیوائڈ. اس کے اندر یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی جادو کا معاملہ کیا گیا ہو. پانچویں چیز ہم نے یہ دیکھی تھی کہ دیکھیے خود روایتوں کے اندر بہت ساری روایتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جیسے یہ واقعہ ایک کچھ عرصے کے لیے، یعنی بہت معمولی چند لمحوں کے لیے پیش آیا، اور ان لمحوں کے اندر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ محسوس ہوا، آپ نے دعا کی اور آپ اس دعا کے نتیجے میں ایک دم سے اس سے باہر نکل آئے. تو روایتیں اپنے اندر سے یہ بتا رہی ہیں کہ اگر اس کو ہم مان بھی لیں کہ کوئی واقعہ پیش آیا تھا تو اٹ واز جسٹ ایز اف حضرت موسیٰ ٹیمپریرلی متاثر ہو گئے تھے ان لاٹھیوں کے بننے سے، بالکل ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیمپریرلی، یعنی ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہود نے کوشش ضرور کی تھی لیکن یہ ہم اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی تھی. چھٹی چیز جو ہم نے دیکھی خواتین حضرات وہ یہ ہے کہ جو صورتوں کا جو کانٹیکسٹ ہے that belies that they could be taken as an occasion of revelation، کیونکہ کہا تو یہ جاتا ہے نا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس اصل میں نازل ہوئی تھی اس جادو کے نتیجے میں. وہ اندر سے جو صورتیں جو کچھ بیان کر رہی ہیں وہ کسی طرح سے بھی مطابقت نہیں رکھتا کہ یہ مانا جائے کہ جادو کے جواب میں اتاری گئی تھی. اور آخری چیز جو 7ویں چیز تھی وہ ہم نے یہ دیکھی کہ جو اسناد ہیں وہ 4 ہیں، بیسکلی 4 ویریئنٹس ہیں، لیکن چاروں ویریئنٹس کے اندر ایک سے لے کے یعنی ایک میں کوئی فلا ہے، کسی میں کوئی فلا ہے، اینڈ نن آف دیم ایکچولی میکس اے کنونسنگ کیس ان فیور آف دا پروفٹ بینگ بیوچڈ بائی اینی میجیکل اسپیل. تو اس پوری بات کا پھر خلاصہ یہ ہے کہ ان وجوہات کی وجہ سے، ان ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ہم اس روایت کو کسی طرح سے بھی، اگر سے یہ بخاری میں کیوں نہیں آ گئی ہے، ٹھیک نہیں سمجھیں گے اور اس کو ہم رد کر دیں گے. اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت اور کردار اور کام جو قرآن میں بیان ہوا ہے اس سے اس کو چونکہ مطابقت نہیں ہے، یہ ایک ایسپیکٹ ہے، اور ظاہر ہے ہسٹوریکل ایسپیکٹ دوسرے بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا معاملہ کمزور ٹھہرتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ روایت پھر قابل رد ٹھہرتی ہے. تو یہ میری فائنڈنگ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. آف کورس اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو اب میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کر رہا ہوں. خواتین حضرات، آپ کے پاس اب موقع ہے کہ آپ سوال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں آئیں، اور اوور ٹو مائی co-hosts, they can begin the question answer session.
Thank you very much, Dr. Salim. Our first question comes from Iftikhar Aram. جی ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا جی کہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے اور لہٰذا یہ جادو کا معاملہ نہیں ہوا، لیکن پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ ہوا ہوگا اور کچھ تھوڑا بہت ہوا ہوگا، یعنی کہ کچھ گھنٹوں کے لیے یا چند دنوں کے لیے. جی جی تو اس کو آپ کس طرح سے پھر کہتے ہیں، کیسے آپ اس کو ثابت کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا؟ نہیں وہ میں میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یا تو پھر انکار کر دیا جائے کہ بالکل نہیں ہوا ایسا. نہیں، وہ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جس طرح سے یہ روایتیں بیان کرتی ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ اس کیفیت میں رہے اور ان کو پتہ ہی تھا کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، بیوی کے پاس گئے یا نہیں گئے، اور ظاہر ہے اس کے نتیجے میں ہم یہ نتیجہ بھی نکال سکتے ہیں کہ پتہ نہیں وہی آئی اور انہوں نے رپورٹ کی. تو یہ جو تفصیلات جیسے کہ روایتوں میں بیان ہوئی ہیں یہ نہیں ہم مان سکتے. جو بات زیادہ سے زیادہ مانی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کرنے کی، اور وہ کوشش ایک آدھ منٹ کے لیے کچھ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سرگرانی سی محسوس ہوئی، کیونکہ بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ ان کو یہ محسوس ہوئی اور پھر انہوں نے محض دعا کی، اور وہ دعا کے نتیجے میں چند منٹ کے لیے جو ان کو ایک تھوڑا سا محسوس ہوا اجنبیت یا وہ کیفیت محسوس ہوئی اس سے وہ نکل آئے. تو میں نفی جس چیز سے کر رہا ہوں کہ وہ جادو جیسے کہ روایات بیان کرتی ہیں کہ 5-6 مہینے تک رہے اور آپ کو پتہ ہی تھا کہ آپ کو پہ وہی آئی یا نہیں آئی یا نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، وہ تو کسی طرح سے نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ اس کا مطلب پھر کیا ہوگا کہ جادو کا وہ عمل کامیاب ہو گیا، اور جو خدا نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے بچائیں گے، واللہ یعصمک من الناس، وہ تو پھر ظاہر ہے کسی طرح سے بھی اس کے مطابق نہیں رہتا. تو دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ، یعنی واٹ ایٹ بیسٹ کین بی بلیوڈ، اور مے بی جس کے بارے میں ہم مان سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اتنا کم تھا، اتنا نہ ہونے کے ہے، اس میں کوئی خلل نہیں ڈالا، ایک مومنٹیرلی کوئی چیز تھی، کچھ چند لمحوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے آپ مان سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں رہا یہ معاملہ. تو یہ ایک اور چیز ہے. اور روایتیں جو بیان کرتی ہیں کہ آپ کو وہم ہو گیا، آپ اپنی زندگی میں عام معاملات میں یو آر ایکچولی ناٹ ویری. میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چند لمحوں کے لیے جو ہوا یہ پھر آپ کیسے کہتے ہیں، کس روایت سے معلوم ہوتا ہے؟ یہ روایتیں آپ ساری پڑھیں کے لیے بھی ہوا تو یہ دیکھیے نا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہوا، میں کہتا ہوں جو بات زیادہ سے زیادہ مانی جا سکتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ لازماً ہو گیا، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرے سے ہی نہ ہوا ہو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اتنا مان لیں کہ کچھ عرصے کے لیے، بہت معمولی عرصے کے لیے رہا ہو، جیسے دیکھیں نا اسلائی صاحب نے اس کی مثال بھی دے دی کہ جب لاٹھیوں کو سانپ بنتے دیکھا حضرت موسیٰ نے تو کچھ دیر کے لیے ڈرے تھے نا، وہ ایک دم سے ان کو خیال ہوا کہ جیسے اب تو ان کا بس نہیں چلے گا، لیکن وہ فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی تسلی جو ہے وہ کام آ گئی اور وہ ہی ایکچولی ریگینڈ ہز کمپوزر. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ برسبیل تنزل. برسبیل تنزل کا مطلب ہے کہ اگر آپ مان لیں کچھ ہوا تھا تو زیادہ سے زیادہ بس یہ ہوا ہوگا، یہ میں کہہ رہا ہوں. یہ نہیں کہہ رہا کہ لازماً ہوا ہوگا. What I am saying is what at best can be believed, what at best could have happened could be to this extent, and maybe this did not even happen. یہ ہے نہ کہ یہ فرض کر لیا گیا کہ ہوا ہوگا اور تھوڑی دیر کے لیے ہوا ہوگا. اس روایت کے علاوہ کیا کسی اور روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ تھوڑا بہت بھی ہوا ہوگا، یا محض آپ برسبیل تنزل ہی مان رہے ہیں؟ میں برسبیل تنزل مان رہا ہوں، اور وہ اس اصول پہ مان رہا ہوں کہ چونکہ جتنی بھی صحاح میں روایتیں ہیں ساری کی ساری ان میں ایک لفظ کامن ہے، ایک جملہ کامن ہے کہ ثم دعا، یعنی اس میں الفاظ یہ کہ فلما ذاتا یومن او لیلتن، یعنی جب ایک دن یا رات کا معاملہ آیا، جب ان کو یہ گہرانی سے محسوس ہوئی تو انہوں نے دعا کی اور اسے وہ نکل آئے. تو اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ روایتیں اشارہ کر رہی ہیں کہ تھوڑا بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ محسوس کیا. وہ محسوس کیا وہ اتنا کم تھا، اتنا کم ٹائم کے لیے تھا کہ وہ اس سے فوراً باہر نکل آیا، جس سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر آپ کوئی استنباط کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تو آپ اگر صحاح نکال لیں نا تو صحاح کے اندر یہ جو ہے نا فلما ذات یومن یا او لیلتن ثم دعا کے الفاظ آ رہے ہیں، تو اس سے یہ میں نے نتیجہ نکالا ہے. یہ انفیکٹ یہ میرا نتیجہ نہیں ہے، یہ استاد امین حسن صلاحی کا نکالا ہوا نتیجہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. Dr. Anwar, you're next. ڈاکٹر سلیم تھینک یو ویری مچ ونس اگین. آپ نے اتنی ریسرچ کر کے اور اتنا ٹائم لگا کے آپ ہم لوگ کو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی جزا آپ کو دے. میرا سوال جو ہے وہ آپ کی پچھلی ٹاک سے اگر آپ اجازت دیں تو میں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اتنی شاکنگ ریویلیشن تھی اس ٹاک کے اندر، خاص طور پر زمزم کی، کیونکہ آئی ایم شیور many people have been absolutely rattled because of that. تو آپ نے مجھے جو اس کا PDF بھیجا اس کا بھی بہت بہت شکریہ. میرے اس میں 2 سوال ہیں آپ سے.
وہ میں صرف قرآن ہی کی بیسس پہ کروں گا، کیونکہ ویسے تو آپ نے اس میں بہت مٹیریل دیا تھا، لیکن قرآن کی 2 آیتیں جو آپ نے کوٹ کی تھی جس میں ہمارا مین ہماری آرگیومنٹ کا کرکس جو ہے وہ بیسڈ ہے، ان سے میں کلیریفیکیشن کچھ سیکھ کرنا چاہتا ہوں. پہلی قرآن کی جو آیت آپ نے کوٹ کی تھی وہ تھی سورہ ابراہیم 35 to 39، اور اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو وہاں پر سیٹل کیا تھا مکہ میں، اس وقت حضرت اسحاق آلریڈی پیدا ہو چکے تھے. لیکن میں نے اس آیت کو دوبارہ سے غور سے جا کے پڑھا اور کچھ اور لوگوں کی بھی تفسیر پڑھی. اس آیت میں جو ایکچولی ذکر ہے، جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنی، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ہم نے اپنی پروجنی کو وہاں پر آباد کیا. یہ پروجنی کا لفظ آپ نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا نا اپنے پی ڈی ایف میں کہ وی سیٹل آور پروجنی ان دیئر، مطلب اپنی اولاد کو، جس سے ہم حضرت اسماعیل کو سمجھ رہے ہیں. لیکن ایکچولی اس آیت میں ٹائمنگ کا ذکر نہیں ہے. ٹائمنگ کا ذکر آپ نے اپنی ایکسپلینیشن میں کیا. آپ نے آیت پوری نہیں نہ پڑھی. یہ پروجنی جو ہے نا، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر زرع، یہاں سے استدلال نہیں ہو رہا. استدلال ہو رہا ہے جہاں یہ آیتیں ختم ہوتی ہیں. وہ آیتیں ختم ہوتی ہیں کس پہ؟ کہ الحمدللہ الذی، ہے نا کہ کیا ہے الفاظ، علی الکبر اسماعیل و اسحاق، یعنی اس خدا کی کا میں شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس بڑھاپے میں، جبکہ اپنی اولاد کو میں سیٹل کر رہا ہوں، مجھے اسحاق اور اسماعیل عطا فرمائے. یعنی وہ دعا شروع وہاں سے ہوتی ہے جہاں سیٹل کیا جائے. آپ نے ایگزیکٹلی جو حصہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انی اسکنت من ذریتی، ختم وہاں جا کے ہوتی ہے کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اس خدا کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسحاق اور اسماعیل عطا کیے. یہ ایک سلسلہ بیان ہے. تو یہ سلسلہ بیان، جی تو یہ آخری آیت ہے. جی لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ از اٹ پاسبل کہ یہ انہوں نے جو کہا کہ میں نے اسماعیل اور اسحاق مجھے خدا نے ادا کی اور میں نے ان کو آباد کیا، از اٹ پاسبل کہ یہ جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں حضرت اسماعیل کے وہاں پر جو شروع کا جو ایڑیوں کا جو واقعہ جس کو ہم نہیں مانتے، اس کے بعد بھی تو وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ لیٹس پریزیوم فار 1 سیکنڈ کہ حضرت ہاجرہ گئی تھی، حضرت اسماعیل وہاں پہ بچے ہوئے تھے اور پھر وہاں پہ اب 14 سال کے ہو گئے. ٹھیک ہے، زمزم پھوٹ پڑا، وہ 14 سال کے ہو گئے. 14 سال کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں نے تو ان کو وہاں پہ آباد کیا تھا. تو یہ بھی تو پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ٹائمنگ جو ہے وہ سیکوینس، وہ آیتیں پھر اس سیکوینس کو بلائے کرتی ہیں. وہ دیکھیے یہ جب اگر آپ پڑھیں گے نا، شروع سے دوبارہ پڑھیے کہ جہاں آئیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یعنی یہ دس از ایٹ دا ٹائم وین ابراہیم واز ایکچولی سیٹلنگ ہز پروجنی. پھر یہ کہا گیا کہ ہم نے خانہ کعبہ کی کنسٹرکشن اس میں کی تاکہ لوگ جو ہیں لیقیموا الصلاۃ، یعنی اصل میں یہ سارا کا سارا وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جس میں وہ کنسٹرکشن والا واقعہ جس کے اندر ایک کہتے ہیں نا سیکوینس سے سارا ایونٹ بیان ہو رہا ہے، اور آخر میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں اس کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اسماعیل اور اسحاق کو عطا کیا حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا تھا. تو اگر آپ انی اسکنت اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ جہاں وہ اس کا سلسلہ بیان ختم ہوتا ہے، تو دس از ویری کلیئر کہ یہ ایک سیکشن ہے پورا، اس کو آپ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ حضرت ابراہیم کی گفتگو ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. یہ آئی مین دس کی ناٹ بی جسٹ سیورڈ فرام ان بٹوین، دس از رائٹ فرام دا بگننگ اینڈ اٹ گوز اسٹریٹ. تو اچھا ٹھیک ہے، تو مطلب اس سے آپ اس بات پہ کنونس ہیں؟ جی، یعنی 2 حصوں میں، جی بالکل، جب وہ بسا رہے تھے اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ بھئی دیکھیں نا پورا سیکوینس ایونٹس کیا، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. پھر ہے کہ فاجعل افئدۃ من السماء الی الناس تہوی الیہم، یعنی لوگوں کو تو اس طرف مائل کر دے. وہ دعا کر رہے ہیں کہ دیکھیں میں ان کو سیٹل کر رہا ہوں، اب تو نے لوگوں کو مائل کرنا ہے، ان کو روزی دینی ہے. اور ربنا انک تعلم ما نخفی وما یخفی وما نعلن، ہم تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم اعلانیہ کرتے ہیں. اور اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے اس بڑھاپے میں مجھے یہ دونوں بیٹے دیے. تو یو سی دس از سو آئی وڈ سے نٹ in a single strand, I would say ایک ہی جیسے جگہ پہ پروئے ہوئے ہیں. You just cannot actually bifurcate them یا divide these verses. So the next question is from Rafia Khwaja. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. میں بھی لاسٹ ویک کا آپ کا جو سیشن تھا میں بھی کافی اس کی وجہ سے ذرا کنفیوزڈ ہوں. ڈاکٹر شہزاد, صحیح has been done uninterrupted since Kaaba was built. اور صفا, قرآن کہتا ہے کہ صفا مروہ اشعار اور سمبلز آف
Allah. Plus یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ یہ ٹریڈیشن تھی کہ animals were brought for sacrifice were taken around Kaaba, and likewise we do tawaf presenting ourselves ready for sacrifice. But Sa'i is separate on the side of Kaaba between two hills. So how can that be for animals marked for sacrifice? ایک تو یہ میرا سوال ہے. دوسری سلسلے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, does the Quran say anywhere that Hazrat Hajra was married to Prophet Ibrahim? If you could kindly just میری confusion کو ذرا کلیئر کر دیں. نہیں, دوسری بات تو بالکل واضح ہے. جب یہ کہہ رہا ہے قرآن مجید کے اسماعیل اور اسحاق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے طور پہ عطا کیے, تو اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ ان کی بیوی سے نہیں تھے. یعنی اگر وہ لیٹ سے لانڈی سے ہوتے تو اس کی اسپیسیفکیشن وہاں پہ آ جاتی, اس کی امپلیکیشن دوسری ہوتی. یعنی یہ آٹومیٹکلی جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہی از دا سن آف ابراہیم, اور حضرت سارہ کے مقابلے میں ان کو ذکر کیا جا رہا ہے, تو اس وجہ سے قرآن مجید نے اس کی صراحت تو نہیں کی کہ دے ور میرڈ, لیکن یہ اس کی ایسے کہتے ہیں نا کہ ایک بالبداہت امپلیکیشن ہے اگر آپ اس کو سارے سیکوینس کو پڑھیں. جہاں تک صحیح کا معاملہ ہے, دیکھیے وہ صحیح کے بارے میں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں, اس کی حکمت کے بارے میں استاد امیر الدین فراہی نے توجہ دلائی اور یہ بتایا کہ دیکھیے جس طرح سے ہم طواف کرتے ہیں, اور یہ بیسکلی نظر کی علامت ہے کہ ہم اپنی جان کو نظر. ٹریڈیشن یہ بھی تھی کہ جانوروں کو جہاں قربان کیا جاتا تھا اس کے پھیرے بھی لگوائے جاتے تھے. تو چونکہ منا ہے قربان گاہ, آپ جب قربانی کرتے ہیں تو اسی منہر منا کو قرار دیا گیا نا, تو وہ مروہ کی پہاڑی کر دیا گیا پورے کے پورے اس ایریے کے لیے. تو مروہ ہے وہ اصل قربان گاہ بیسکلی جہاں اسماعیل کو لٹایا گیا تھا. تو یہ الگ سے ایک اینشنٹ ٹریڈیشن ہے کہ جہاں پہ قربانی کی جاتی ہے, جن جانوروں کی جاتی ہے ان کو ایک طرف سے وہاں ان کو پھیرایا جاتا ہے تاکہ وہ نظر کی جو ایٹیکیٹ ہے وہ پورا ہو سکے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی ایک یہ بات کہ خانہ کعبہ کے گرد جو پھیرے لگائے جاتے ہیں وہ نظر کے پھیرے ہیں, وہ ایک قربان گاہ جہاں پہ آپ کہہ لیجئے جہاں پہ آپ نے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے اس کے گرد کے پھیرے ہیں. اور صحیح بھی اصل میں نظری کے پھیرے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ اس جگہ کے پھیرے ہیں کہ جہاں ایکچوئل قربانی کی جاتی ہے. تو چونکہ حضرت اسماعیل کو مروہ پہ لٹایا گیا تھا قربانی کرنے کے لیے, اس وجہ سے اسی رسم کو ایک لحاظ سے سمبلائز کرنے کے لیے یہ بتایا گیا کہ دیکھیے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ اب آپ صحیح کیا کریں گے. تو ہم صرف جو ایکسپلینیشن نہیں دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت حاجرہ کی وجہ سے نہیں پیش آیا, یا آپ کے لیے واقعات تو نہیں کہنا چاہیے. دونوں جو ریچولز ہیں, ایک طواف کا ریچول اور ایک صحیح کا ریچول, یہ دونوں اصل میں قدیم جو قربانی کی ایٹیکیٹ تھی ان کے مطابق ہوا. وہ ایٹیکیٹ کیا تھا کہ جہاں عبادت گاہ ہوتی ہے اس کے گرد بھی پھیرے لگائے جاتے تھے جیسے کہ لگائے جاتے ہیں طواف میں, اور جہاں قربان کیا جاتا تھا جانوروں کو ادھر ہی پھیرے لگائے جاتے تھے. تو چونکہ حضرت اسماعیل کو قربان مروہ پہ کیا گیا تو اس وجہ سے صفا اور مروہ کے پھیرے لگائے گئے. تو یہ صرف اس کا جو فلسفیانہ پہلو ہے جو میں نے کہا تھا کہ استاد امیر الدین فرائی کی اس تفسیر کی اس ایکسپلینیشن کی روشنی میں زیادہ سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ وہ حاجرہ والا واقعہ تو سرے سے میری اپنی دانش میں کم سے کم ہوا نہیں. تو یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ اس کی حکمت ہم یہ مانیں. وی آر ناٹ نگیٹنگ صحیح, وی آر جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دا ریزن فار صحیح. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ صفا اور مروہ اشعار اور سمبلز آف اللہ, جی جی, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم تیز بھاگتے ہیں وہ بالکل صحیح ہے ہی نہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا, میں یہ کہتا ہوں اس کی وہ وجہ نہیں ہے جو وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کو دیکھ کے حضرت حاجرہ کو ایک لحاظ سے شی فیلٹ کہ بھائی ان کو کچھ کرنا ہے. تو یہ حضرت حاجرہ کی وجہ سے تیز بھاگنا نہیں ہے. اس تیز بھاگنے کی وجہ جو ہے اب ہم دوسری جگہ پہ تلاش کریں گے. تیز بھاگنے کو چیلنج نہیں کیا جا رہا, تیز بھاگنے کی حکمت جو یا فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں, دس از ناٹ دا ریزن, دا ریزن از سم تھنگ ایلس. یہ دو الگ باتیں ہیں. مروہ کو جو صفا مروہ قرآن کہتا ہے کہ سمبلز آف اللہ, اس کا ذرا میننگ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شعیرہ ہے. وہ شعیرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی بڑی حقیقت کی یادگار ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ جیسے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر جب جانوروں کو کیا جاتا ہے تو ان جانوروں کو اس قربان گاہ کے پھیرے بھی لگائے, عبادت گاہ کے پھیرے بھی لگائے جاتے ہیں اور قربان گاہ کے پھیرے بھی لگائے جاتے ہیں. تو یہ ایک اینشنٹ رسم تھی جس میں جب آپ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ٹورڈز گاڈ, تو جو ریچول جانوروں پہ گزرتے تھے وہ انسان اپنے اوپر گزارتا ہے. کیونکہ دیکھیے جانور آپ کے فدیے میں وہی کام کر رہا ہے جو اصل میں آپ کو کرنا تھا. جانور کی جان
جب آپ قربان کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ واو کر رہے ہوتے ہیں کہ آج یہ جانور ہے, کل اگر میری ضرورت پڑی تو میں بھی اس طرح سے حاضر ہوں. تو ایک لحاظ سے دیٹ اینیمل از اے سبسٹیٹیوٹ فار یور اون لائف وین یو آر ڈوئنگ دیٹ ریچول. تو اس وجہ سے یہ نہیں کہا جا رہا, یعنی شعیرہ اصل میں صرف اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ریچول ہے جو کسی بڑی حقیقت کی یاد دہانی کے طور پہ کیا گیا ہے. جیسے جمرات میں جب آپ پتھر مارتے ہیں تو پتھر مارنا اصل چیز نہیں ہے, بلکہ اس کا سمبلزم ہے کہ اصل میں یہ شیطان کو آپ مار رہے ہیں, شیطان تو سامنے ہی نہ ہوتا, سمبلائز کر رہے ہوتے ہیں. تو بالکل ایسے جب آپ صحیح میں آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی میننگ لیس بھاگنا نہیں ہے, یہ اصل میں اسی جانوروں کے پھیروں کی نظر کی یاد ہے جس کو آپ دہرا رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ یہ جو صحیح ہے, یہ ان اٹ سیلف unless you understand why it is being done, you're not going to comprehend it. سوائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ تو دو پہاڑیوں کے درمیان ہم آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو نہیں, یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شعیرہ ہیں اور ان کے پیچھے کسی بڑی ایک وزڈم ہے جس کی وجہ سے آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو اس طرح کی جب وزڈم کسی ایسی چیز میں پائی جاتی ہو جس کو آپ ایک عام دنیاوی ایکٹیویٹی کہتے ہیں, تو ایسی چیز کو آپ شعیرہ کہتے ہیں. جیسے جمرات میں آپ پتھر مار رہے ہیں لیکن پتھر مارنے کے پیچھے حکمت کچھ اور ہے. بالکل ایسے ہی آپ صحیح میں بھاگ رہے ہیں, تو یہاں بھاگنا اصل چیز نہیں ہے, بلکہ یہ بھاگنا اس چیز کی یاد ہے, جیسے میں نے ابھی کہا کہ جو اینشنٹ ریچول تھا اینیمل سیکریفائس کا, جس میں جانور کو جب نظر کرتے تھے تو اس کو قربان گاہ پہ اس کے پھیرے لگوایا کرتے تھے. دونوں جگہ طواف ہو رہا تھا, مروہ میں بھی اور طواف کعبہ کے راؤنڈ. یہ قرآن مجید نے صحیح کو طواف ہی کہا ہے نا. فلا جو کہا گیا نا کہ آپ کو اگر آپ صفا اور مروہ کے درمیان چلیں تو اس کا طواف کریں تو فلا جناح, آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے اس چیز کا. تو قرآن مجید کا جو ورڈ ہے اٹ انکمپسز بوتھ, یعنی طواف جو خانہ کعبہ کے گرد کیا جاتا ہے وہ بھی طواف ہے, جو صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح کی جاتی ہے قرآن کی اصطلاح میں قرآن نے اس کو بھی طواف کے ورڈ استعمال, کیونکہ طواف کا بیسیکلی مطلب ہے انسرکل کرنا. تو یہاں پہ بھی چونکہ آپ دیکھیے نا, اگرچہ یہ سرکل میں تو نہیں جا رہے ہوتے بٹ یو آر گوئنگ بیک اینڈ فورتھ, تو ایک لحاظ سے وہ انسرکلنگ ہی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے قرآن نے صحیح کو بھی طواف کہا ہے. Next question is from Talat Wahid. ہم ابھی حدیث کے بارے میں بات کر رہے تھے جادو والے, تو اس میں میں سمجھ رہی ہوں وہ یہ کہ ایسا ہوا ہی نہیں. جی آپ کی بات سن کر تو یہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ چیزیں اثر نہیں کریں گی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ اگر ایسا ہوا ہے تو وہ اتنی دیر کے لیے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا کام تھا اس میں انٹرفیئر نہیں ہوا. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پروٹیکشن کو ذرا سی دیر کے لیے جیسے کہ نا اگر, تو یہ اگر میں مجھے جو ہے وہ قبول نہیں میں کر پا رہی ہوں, بیکاز دیٹ ول بی اے ہائپوتھیٹیکل سچویشن اور وہ ہمارا قیاس ہوگا. جی ایسا ہی ہے. تو ہم قیاس پر نہیں, آپ اگر چاہیں تو یہ کہہ سکتی ہیں جی کہ سرے سے یہ نہیں ہوا تھا, تو قیاس ہی کیا جا رہا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کچھ ہوا تھا تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ مانا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ جو ایک مومنٹریلی کسی چیز کا ہونا ہے وہ آپ کی یعنی آپ کی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے منافی نہیں ہے. اس کی مثال جیسے میں نے کہا نا اسلائی صاحب نے جو ہمیں دی ہے کہ جیسے نبی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کو گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں جب وہ خدا نے ان کو ایک کام دیا ہے. لیکن کچھ عرصے کے لیے جب سانپ کی وہ کیفیت ہوئی کہ لاٹھیاں سانپ بن گئی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ پتہ نہیں میں ان کا مقابلہ کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا, تو تھوڑی دیر کے لیے گھبراہٹ تاری ہوئی, اللہ تعالیٰ نے فوراً تسلی دی, وہ گھبراہٹ دور ہو گئی. تو یہ بعیدست قیاس نہیں ہے, بعیدست قیاس نہیں ہے کہ اگر یہ ہوا ہے تو بس ایسے ہوا ہے کہ جیسے کچھ دیر کے لیے آپ سرگرانی یا کچھ آپ کو اجنبیت سے محسوس ہوئی, آپ نے دعا کی اور آپ فوراً نکل آئے. یعنی وہ جادو کا جو اثر ہے نا وہ جادو کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. جادو کی کامیابی کا تو یہ مطلب تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن معطل ہو جاتا, آپ خدا نہ خواستہ اپنی نبوت کام نہ کر سکتے. یہ ہے جادو کی کامیابی. یہ ابھی وہ کچھ آ رہا ہے جی, لیکن سوری اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرا جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور میری جو عقل ہے وہ اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم اس میں اگر بھی لگائیں. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کر رہا ہے, لیکن وہ خود ہی کیسے لیکس کرے گا, ذرا سا بھی نہیں ہونا چاہیے اس میں اگر اللہ پروٹیکٹ کرے, کیونکہ اللہ اپنی یہ جو اس کی میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. دیکھیے میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ایسا ہمیں کہنا بھی نہیں چاہیے. That's the point I'm trying to make. ٹھیک ہے, I do understand. کیونکہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ کیسے کر سکتا ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی. دوسری بات یہ کہ وی آر ناٹ این ایکسپرٹ آن دا فیکٹ دیٹ کتنی دیر کا ٹائم وائز لیکس ہوگا کہ اس دوران میں اگر جادو کسی نے کیا بھی اور وہ افیکٹ بھی کر رہا ہے تو وہ نبوت کے کام میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. میں سمجھتی ہوں کہ آئی تھنک وی آر گوئنگ بیونڈ our human how should I say authority. جی
آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں نا؟ آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, اچھی بات ہے. تو یہ آپ رائے رکھ سکتی ہیں, اور یہ ایک دس از اے ویری ویلڈ تھنگ, اور آئی تھنک کہ یہ اس میں دونوں چیزوں کی گنجائش, اگر دو مختلف اپروچز ہیں, نتیجے کے لحاظ سے وہ ایک ہی ہے. یعنی جو آپ کہہ رہی ہیں اس سے مختلف نہیں ہے جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو گنجائش میں صرف پیدا کر رہا ہوں وہ یہ سپوز کر کے پیدا کر رہا ہوں کہ اصل میں یہ اتنا وقتی تھا کہ یہ اگر یہ زیادہ مانا جائے تو یہ تھا کہ ایک کوشش کی جو اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دی. تو ہم اس کے نتیجے میں تو بالکل متفق ہیں کہ وہ کر نہیں پائے. ایک کوشش کریے they never succeeded, but that little کوشش was maybe instrumental for some moments کہ وہ پروفٹ پہ کچھ اثر ڈالتے, جیسے انسانی حیثیت میں ہو جاتا ہے, لیکن وہ جھٹک دیا, ختم ہو گیا. تو نتیجے کے لحاظ سے ایک ہی بات ہے یہ. Next question is from Adnan. دو سوال ہیں جی میرے. پہلا یہ ہے فنڈامنٹل سا کہ صحیح بخاری میں کیا آثر نے خود حدیثوں کو کلاسیفائی کیا ہے, یا بخاری نے ایسا نہیں کیا, یہ صرف بعد میں آنے والوں نے ان کی کلاسیفیکیشن کی ہے؟ تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ اگر آپ بخاری کی ہسٹری پڑھیں گے تو بخاری جب ان کی وفات ہوئی ہے وہ ایک نامکمل کتاب تھی, تو بہت ساری جو اس کی جو ریویژن تھی, ایسا لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے نوٹس کے طور پہ اس کو ابھی رکھا ہوا ہے, اینڈ ہی واز ان دا پروسیس آف فائنلائزنگ. تو اگر آپ پرانے بخاری کے نسخے دیکھیں گے نا تو اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سارے باب ہیں, وہ باب آگے نام ان کے اندر موجود نہیں ہے, وہ بس باب لکھا ہوا ہے, دس از ایمٹی. تعلیقات جن کو آپ کہتے ہیں نا کہ باب کے اندر جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے دیٹ از مسنگ. اسی طرح سے بعض جگہ پہ لگتا ہے کہ جو روایتیں ہیں وہ باب کے مطابق نہیں ہیں. تو ان اور بھی کچھ شواہد ہے جس کی وجہ سے اکثر محققین نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ بخاری واز ناٹ اے کمپلیٹ بک when Bukhari Sahab passed away, and of course it was the later people who gave it the present shape, and in spite of giving this present shape it is still not something that we can safely say کہ امام بخاری کا یہ فائنل نسخہ تھا. اینڈ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زندگی دیتے تو بہت ساری روایتیں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بخاری کے اندر وہ شاید وہ ہوتی نہ وہاں پہ, کیونکہ ان کا موقع نہیں ملا اس کو فائنلائز کرنے کا. تو ایسے ہی کہ جیسے ان کے نوٹس ہمارے سامنے آ گئے ہیں, تو وہ نوٹس تو ظاہر ایسے نہیں ہے نا کہ جو ایک آدمی کہہ جی کہ میری فائنل تصنیف ہے. تو یہ ہے اس کا جواب, اور یہ اٹس ناٹ دیٹ آئی ایم سیئنگ دس, یہ سارے محققین جو بخاری کے ہیں وہ سب اس کو مانتے ہیں. تو یعنی کہ ایون in those incomplete notes, Bukhari, the author, does not classify hadith. Let me change the example. What about Sahih Muslim? کیا صحیح مسلم میں author جی جو ہے وہ خود کلاسیفائی کرتا ہے یا بعد والوں نے؟ بالکل. مسلم میں تو چونکہ اس کی اگر آپ ٹیکنیکل اسٹڈی کریں تو وہ اٹ از اے ویری ویری ویل آرگنائزڈ بک. اتنی آرگنائزڈ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی روایت کے طرق دیکھنے ہوں, طرق کا مطلب ویریئنٹس دیکھنے ہوں, تو سب سے اچھا جسے کہتے ہیں نا کہ پہلی نظر, ڈیٹیل تو بعد میں کرتے رہیں گے, پہلی نظر میں اگر آپ نے ایک ریڈی ریفرنس کے طور پہ کوئی چیز دیکھنی ہو تو امام مسلم یہ کریں گے کہ ایک ہی نمبر کے تحت وہ 8 9 10 ویریئنٹس انلسٹ کر دیں گے. اینڈ دیٹ از وائی اٹ از دا ایزیسٹ آف بکس ٹو ٹیچ. اور اکثر جو پڑھائی جاتی ہے جب مدرسوں میں بھی اور جگہوں پہ بھی وہ مسلم پریفر کی جاتی ہے بیکاز آف دا فیکٹ اس کی جو ترتیب بہت سائنٹیفک ہے. تو لیکن جہاں تک حدیثوں کی کلاسیفیکیشن بیسڈ آن دیئر آتھینٹسٹی اور پوٹینشیل آتھینٹسٹی کہ جی یہ صحیح ہے, یہ حسن ہے, یہ جو بھی ہے, کیا مسلم نے وہ خود کی یا بعد میں آنے والوں نے کی؟ نہیں, وہ خود کی انہوں نے, وہ بعد میں آنے والوں نے تو مزید کام کیا, جیسے دار قطنی ہیں انہوں نے کرٹیسائز کیا مسلم کو, لیکن جب جو اولین کوشش ہے جس میں جو صحیح کا معیار اس کو انہوں نے سمجھا, دیٹ از واٹ ہی ہمسیلف ڈیڈ. اور یہ اگر آپ نے جاننا ہو تو ان کے مقدمہ پر پڑھیے آپ صحیح مسلم کا, جو اس کا جو فور ورڈ ہے جو انہوں نے خود لکھا ہے اس کو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے کئی سیشنز میں آپ ذکر کر چکے ہیں اللہ کے رسول کی, جی ایک ان کی رسول کی حیثیت سے بات کرتے ہیں یا وہ ایک انڈیویجول حیثیت میں بات کرتے ہیں, کئی مرتبہ یہ ذکر ہو چکا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ یا کوئی شخص اگر اس پیراڈائم سے اختلاف کرتے ہوئے یہ کہے کہ جی قرآن کو دیکھ کر تو ایسی کوئی ڈویژن نظر نہیں آتی, یہ ڈویژن بذات خود, یہ ڈویژن کہ جی کچھ بات رسول کے طور پہ کہہ دی, کچھ بات ایک عام انسان کے طور پہ کہہ دی, یہ تو جنریٹ ہوتی ہے صرف تب جب آپ حدیثوں کی طرف جائیں. اور یہ بڑی خطرناک بات ہے, کیونکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس طرح تو کوئی عام
عام انسان بھی دنیا میں شاید اپنی لیڈرشپ برقرار نہ رکھ سکے، وہ تو اللہ کے رسول تھے. تو اگر یہ کہا جائے کہ جی یہ عقل نہیں مانتی اس بات کو کہ ان کی ایک انڈیویجول حیثیت ہے اور ایک رسول کی حیثیت سے بات کرتے ہیں، اور یہ صرف حدیث سے ڈرائیو کی جا رہی ہے، باقی بات قرآن سے ڈرائیو نہیں کی جا رہی، تو یہ کیا ایسا کہنا درست ہوگا؟ یہ میرا خیال ہے قرآن سے بھی روشنی ملتی ہے اس کے کہ آپ کو آؤٹ سائڈ اس نبوت کی کیپیسٹی آپ نے گفتگو کی. جیسے دیکھیے سورہ نجم میں ہی شروع میں جب کہا گیا کہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یعنی لوگوں نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز وہ نبوت ہی کے زبان سے بول رہے ہوتے ہیں، انہوں نے استدلال اصل میں اس قرآن کی آیت سے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈسٹنکشن ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ کے ایک پرائیویٹ کیپیسٹی میں انہوں نے کوئی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں آیت یہ بتا رہی ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے بولا وہ اللہ کی طرف سے بولا. اس کا سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے اس آیت کا کہ وہاں عام زندگی زیر بحث ہی نہیں ہے. وہاں تو یہ زیر بحث ہے کہ مشرکین یا دوسرے لوگ الزام لگاتے تھے کہ یہ انہوں نے خود گھڑ لیا ہے یا شیطان ان پہ القاء کرتا ہے. اس کے جواب میں کہا گیا کہ ما ینطق عن الہویٰ، یہ اپنی ہوائے نفس سے، اپنی امیجنیشن سے، اپنی ویم سے نہیں بات کر رہے، یہ تو وحی سے بات کر رہے ہیں. ان ہوا الا وحی یوحیٰ. تو آئی تھنک یہ قرآن مجید کی جو یہ خود آیت ہے یہ پکار کے کہہ رہی ہے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت نبوت ہے وہ زیر بحث ہے قرآن مجید کے اندر. اس کے علاوہ آؤٹ سائڈ دیٹ جو ان کی جو منڈین حیثیت ہے، جو ان کی ٹیمپرل حیثیت ہے، جو بھی آپ اس کو نام دیں، وہاں یہ زیر بحث ہی نہیں ہے. وہ قرآن مجید اس کو تسلیم کرتا ہے بائی، جسے کہتے ہیں نا کہ بائی جسٹ اسٹیٹنگ دی اپوزٹ، which is that whenever he speaks and he speaks out of the tongue of prophethood, by negating this, the Quran is actually telling us the reverse as well. He is not always talking vis-a-vis what is wahi, and he has other things to attend to as well. لیکن اس میں شہزاد صاحب تو اس میں جو آپ نے بات کی ہے اس کے نتیجے میں 3 مختلف سچویشنز بن جاتی ہے. ایک یہ کہ جی اللہ کے رسول جو بھی منہ سے نکالتے تھے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا تھا، اس کی آپ نے سمجھا دیا کہ نہیں بھی وہ اس آیت کا وہ مطلب نہیں ہے. دوسری یہ بنتی ہے کہ جی نہیں، کچھ باتیں اللہ کی طرف سے ہوتی تھیں اور کچھ باتیں ایک انڈیویجول انسان کی حیثیت سے کرتے تھے جو غلط بھی ہو سکتی تھیں اور غلط ہوئی. حدیث میں یہ پکچر دیتی. اور ایک تیسرا اینگل بھی نکل سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں، وہ جو کچھ کہتے تھے وہ obviously اللہ کے الفاظ نہیں ہوتے تھے، قرآن الگ ہے، ان کی اپنی باتیں الگ، لیکن ان کی اپنی باتوں میں بھی ان کا سٹیٹس چونکہ اللہ کے رسول کا تھا، اس لیے ان کی اطاعت لازمی تھی. اور اگر ان سے کبھی کوئی غلطی ہوتی یا ہوئی تو اس کو اللہ نے نہ صرف کریکٹ کیا بلکہ اسے قرآن میں ریکارڈ بھی کر دیا کہ تاکہ ثابت رہے کہ جی باقی باتوں میں رسول کو اوبے کرنا ضروری ہے. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اگین یہ کہنا کہ جی کچھ باتیں تو وہ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کرتے تھے، مثلاً وہ پودوں والی بات ہے کہ لگا لو، اس طرح کر لو، اگلے سال پتہ چلا نہیں جی تو فصل نہیں ہوئی، نقصان ہو گیا. سن کے لگتا ہے یہ بات دل کو لگتی نہیں ہے. اس طرح اگر دنیا کا عام لیڈر بھی اس طرح کرے تو لوگ اس سے چھٹ جائیں گے، لوگ کہیں گے یار اس کا یہ تو ہمارا سردار ہونے کے قابل نہیں ہے. یہ بات دل کو نہیں لگتی کہ اللہ کے رسول کے اوپر اتنی بڑی بات لگا دی جائے کہ وہ ایک ایسی بات لوگوں کو بتائیں جس کا انہیں خود علم نہیں. دل کو نہیں لگتی یہ بات. نہیں دیکھیں، میں تو یہ کر رہا ہوں نا کہ چونکہ آپ نے سوال یہ کیا کہ روایتوں کے علاوہ آپ قرآن سے بھی اس کو ثابت کر سکتے ہیں، تو میں تو اس کا جواب دے رہا ہوں. اگر آپ مجھ سے روایتوں میں پوچھیں گے تو میں آپ کو کہوں گا اس کی ہزاروں مثالیں ہیں، اس کی تو مطلب اتنی زیادہ سائٹ کی جا سکتی ہیں کہ اس کی کوئی کمی نہیں ہے. اور وہ جو کریکشن کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ اصل میں دینی معاملات میں کریکشن ہے، جو اللہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کی کریکشن کی تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. ادروائز جیسے میں آپ کو مثال دی کہ جنگ بدر کے موقع پہ جب حباب بن منذر نے کہا جی کہ فلاں جگہ پڑاؤ ڈالا جائے تو ان سے انہوں نے پوچھا جی کہ آپ وہی سے کہہ رہے ہیں یا خود کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا جی میری اپنی رائے ہے. تو انہوں نے کہا جی پھر یہ آپ کی رائے ٹھیک نہیں ہے، آپ ذرا برائے کرم یہاں چلے جائیں. تو اگر آپ ہسٹری سے پوچھ رہے ہیں تو اس کی تو بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن چونکہ آپ نے کہا کہ ہسٹری کے علاوہ اسی طرح گابا لگانے والی روایت، یہ جو پالینیشن کی روایت ہے، یہ بھی ظاہر قرآن میں تو زیر بحث نہیں ہے. اگر آپ اس ایریا میں پوچھیں گے تو میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے دوں گا. کامن سینس بھی آپ کو بہت جگہوں پہ یہ لے کے جائے گی کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی تھی جو وہ جس میں ان کی پرسنل ناپسند اور ان کی پرسنل پسند تھی. ان کو سفید رنگ پسند تھا، ان کو ٹربن پہننا پسند تھا، فلاں فلاں.
تو یہ جو زندگی ہے کہ جہاں ہی واز لیونگ اے پرسنل لائف، اور ساتھ انہوں نے قرآن کے ذریعے سے اسپیسیفائی بھی کر دیا کہ میں آپ کے لیے دین کے معاملے میں اطاعت آپ سے تقاضا کرتا ہوں، تو یہ آٹومیٹکلی اصل میں پھر آپ کو یہ اس جگہ پہ لے جاتا ہے کہ آؤٹ سائڈ دین یو آر ناٹ ریکوائرڈ ٹو اوبے ہم. یعنی جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ کہا کہ میرا معاملہ آپ کو، جب یہ کہا گیا نا کہ میں یطع الرسول فقط اطاع اللہ، یا آپ میری اطاعت کریں، تو وہ ہر جگہ پہ سیاق و سباق یہ کہ دین میں میری اطاعت کریں. ہر جگہ پہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ریلیجس ڈائریکٹیوز کے اندر میں غلطی نہیں کرتا، وہاں آپ نے میری اطاعت کرنی ہے. تو اس سے کہتے ہیں نا، میں نے آپ کو وہی مثال دی کہ اس سے اپوزٹ آپ سے آپ پتہ چل جاتا ہے کہ جہاں دین زیر بحث ہی نہیں ہے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شخصیت ہی زیر بحث نہیں ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہم پابندی نہیں ہے. تو دس از واٹ دا قرآن سیز. ادروائز اف یو آسک می آئی کین، ایز آئی سیڈ، دیر آر سیورل ایگزامپلس جس میں آپ پرسنل لائف سے ان کی مثالیں لے سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ جگہ وہ ہے کہ جہاں وہ اپنی پرسنل پسند اور ناپسند کو بیان کر رہے ہیں. ایک آخری چھوٹا سا سوال سننے میں اکثر یہ آیا کہ اصلاحی صاحب نے غامدی صاحب کو جی موطا امام مالک جو ہے وہ پڑھائی بیسیکلی. کیا آپ کے علم میں کوئی ایسی وجہ ہے کہ فراہی اسکول آف تھاٹ میں یا اصلاحی صاحب کو پرسنلی کسی وجہ سے موطا امام مالک کو وہ زیادہ اہم سمجھتے تھے بنسبت باقی کتابوں؟ پہلی بات تو یہ کہ اصلاحی صاحب کی جو حدیث کی ٹیچنگ کے بہت سارے دور ہیں. انہوں نے خود جب حدیث پڑھی تو عبد الرحمن محدث مبارک پوری سے 1930s میں ترمذی پوری پڑھی خود. پھر اس کے بعد جب انہوں نے 1960s کے اندر حدیث کو پڑھایا تو مسلم پوری پڑھائی. یہ جو ان کا پہلا بیچ تھا اس کو انہوں نے مسلم پڑھائی. یہ جو بعد کا بیچ ہے جو مڈل 70s میں ان کے پاس آیا اس کو انہوں نے موطا پڑھائی. تو یہ ضرور ہے کہ فرائی صاحب کے ہاں موطا کی ترجیح ملتی ہے، لیکن صرف موطا کی نہیں. فرائی صاحب موطا، بخاری اور مسلم تینوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ امہات کتب ہیں، یہ سورس بکس آف حدیث ہیں، اور موطا کو وہ زیادہ امپورٹنس دیتے تھے اس لیے کہ وہ پہلی کتاب ہے. لیکن جیسے اگر آپ نے سوال کیا تو ایسا نہیں ہے کہ اصلاحی صاحب نے صرف موطا پڑھائی، بخاری بھی پڑھائی انہوں نے، وہ بھی چھپ گئی ہے، اس کے نوٹس موطا کے تو پورے چھپ گئے ہیں. اور ایز اے سیڈ 1960s میں جو ان کا بیچ تھا اس کو انہوں نے مسلم پڑھائی تھی. Next question is from Shams Zaman Khosru. ڈاکٹر صاحب میرا سوال پچھلے سیشن ہی کو لے کے ہے، اور سوال آج کے کلیریفیکیشن جو دوسرے پارٹیسپینٹ نے کیا تھا اس کے آپ کے جواب کے اوپر ہے کہ جو صحیح کے اندر گرین لائٹ پہ تیز دوڑنے کا جو معاملہ ہے، پچھلی دفعہ لاسٹ سیشن میں اس کے ایکسپلینیشن میں آپ نے کہا تھا کہ یہ اس کی تواتر ثابت نہیں ہے، لگتا ہے یہ 150 سال پہلے کی ایجاد ہے. اور آج آپ نے ایکسپلینیشن میں کہا کہ ہم اس کے اوپر جو ہے نا حکمت کے اوپر جو بات بی بی حاجرہ سے جڑی ہوئی ہے اس کو ہم اس کے ساتھ نہیں جوڑ رہے ہیں، اس کی حکمت شاید کچھ اور ہو سکتی ہے. So now I stand confused with both the explanations کہ یہ اس کے اندر تواتر ہے نہیں ہے، اور ہے تو کیسے ثابت ہے اور نہیں تو کیسے ثابت ہے. نہیں، اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، یہ میری اپنی غالباً اس میں میری رائے کی میں نے جو بیان کی تھی اس میں میں نے خود تھوڑا سا چینج کیا ہے. وہ یہ بتایا ہے کہ دیکھیے صحیح بذات خود وہ تو ایک ویلڈ چیز ہے، اس میں ایک موقع پہ آپ تیز بھاگتے ہیں، وہ بھی اس کا حصہ ہے، لیکن اس کو اس سے جوڑنا کہ وہ حضرت حاجرہ کی وجہ سے ہے یہ نہیں ہے. اس کی جو میں نے آپ کو وجہ بتائی کہ 100-150 سال یا پرانی یہ کوئی نئی چیز ہے، وہ ایکچولی what I was trying to say is کہ اگر آپ اس کو کسی ایسی چیز سے جوڑیں کہ جو خود ثابت نہیں ہے تو that I would not stand behind. اور چونکہ اس حدیث کو سامنے رکھ کے ہی اس کو جوڑا گیا ہے کہ حضرت حاجرہ کی جو صحیح تھی یا بیٹے کو پانی پلانے کی جس کی وجہ سے اس کی یادگار کے طور پہ صحیح کو کہا جاتا ہے، تو اگر کوئی مجھ سے یہ کہے گا کہ جو تیز چلنا ہے خاص موقع پہ جب گرین لائٹ جہاں پہ آتی ہیں یا پہلے وہ گرین مارکنگز تھیں تو وہ اس وجہ سے تھا، تو آئی ول ناٹ گو along with that. آج میں نے صرف یہ کہا ہے کہ وہ جو بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کی وہ حکمت وہ نہیں ہے جیسے میں نے پچھلی دفعہ کی تھی. تو اٹس جسٹ اے سلائٹ چینج ان پریزنٹیشن، تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. یعنی اگر میں اس کو ایسے سمجھاؤں آپ کی ابھی کی وضاحت سے کہ ہم جو صحیح کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور وہ گرین نشانات کے درمیان میں جو تیزی سے دوڑتے ہیں ہم اس کو ویسے ہی قائم رکھیں. جی قائم رکھیں، اور ہماری جی اس کو لنک نہ کریں حضرت حاجرہ سے. فائن فائن، تھینک یو ڈاکٹر صاحب. Dr. Sahil Anwar, please go ahead. ڈاکٹر شہزاد، میرا کوشچن میرے فرسٹ کوشچن ہی کا فالو آن ہے.
پہلی 2 آیتیں آپ نے کوٹ کی تھی پچھلے لیکچر کے لحاظ سے، پہلی والے ہم نے ابھی ڈسکس کی میرے پہلے کویشچن میں. دوسری جو آپ نے آیت کوٹ کی تھی سورہ صفان کی 99 to 112 جو آپ نے کوٹ کی تھی، اس سے آپ کی جو امپلیکیشن تھی وہ یہ تھی کہ سیکریفائس کا جو ٹائم تھا اس کے پرائز کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی خوشخبری. اس سے آپ نے یہ ثابت کیا کہ سیکریفائس پہ حضرت اسماعیل کی عمر 14-15 سال تھی، اس کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے، اور اس سے یہ پوائنٹ آگے لیا جاتا ہے کہ جو ہے یہ اس سے پھر وہ جو زمزم کا واقعہ ہے وہ نلیفائی ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو پوائنٹ ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ سیکریفائس کا واقعہ جو ہے وہ obviously مکہ میں ہجرت سے یا مکہ میں جو سیٹل ہوتے اس سے پہلے پیش آیا تھا obviously. تو یہ جو ٹائم لائن ہے یہ بھی کیا قرآن میں کہیں واضح ہے یا ان آیتوں میں کہیں واقع ہے کہ مکہ میں ان کو حضرت ابراہیم نے سیٹل کیا تھا سیکریفائس کے واقعے کے بعد؟ نہیں دیکھیں، یہ تو آپ استنباط کریں گے نا، یہ تو سارا استنباطات ہیں، لیکن جو چیز ڈیفینیٹ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسحاق پیدا ہو چکے ہوئے تھے، نمبر 1. نمبر 2، حضرت اسحاق حضرت اسماعیل کی قربانی کے صلے میں پیدا کیے گئے تھے، نمبر 2. نمبر 3، اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تو اس کا آپ سے مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت اسحاق پیدا ہو چکے ہوئے ہیں اور حضرت اسحاق جو ہیں وہ حضرت اسماعیل سے چھوٹے ہیں اور قربانی کے واقعے کے بعد یہ سارا واقعہ ہوا ہے، اور قربانی کے موقع پہ جیسے قرآن نے کہا نا کہ فلما بلغ معہ السعی انی ارا، کہ وہ دوڑتے پھرتے تھے، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ 10-15 سال کے تھے، اور اس کو مزید کنفرم بائبل کرتی ہے کہ 14 سال کے تھے، اور ان کا اور حضرت اسحاق کا یہ ایج ڈفرنس تھا. تو یہ کلیکٹیولی اصل میں یہ بات بتا رہی ہے کہ حضرت اسحاق پیدا ہو چکے ہوئے تھے، حضرت اسحاق حضرت اسماعیل کے قربانی کے نتیجے میں خوشخبری کے طور پہ پیدا ہوئے تھے ایز اے ریوارڈ، اور حضرت اسماعیل کا جو یہ واقعہ ہے وہ جب پیش آیا تھا جب وہ 13-14 سال کے تھے. اگر وہ 13-14 سال کے تھے تو اسحاق جو ان سے بھی آپ کو پتا ہے چھوٹے تھے اور وہ پیدا ہو چکے تھے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ سارے کے سارا واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو عمریں ہیں جو ہم نے کیلکولیٹ کی ہیں 8 مہینے یا 2 مہینے، تو دس کی ناٹ بی پاسبل وین وی آن دا ون ہینڈ بلیو کہ اسحاق پیدا ہو چکے ہوئے تھے. اور اسحاق کی پیدائش یہ بتا رہی ہے کہ he was born after Ismail, after the whole incident of قربانی, and that of course would mean کہ اسحاق اگر اسماعیل 14 سال کے تھے اور اسحاق پیدا ہو چکے ہوئے تھے تو یہ 16-17 سال کی عمر تک بات جا پہنچتی ہے. یعنی سمپل کیلکولیشن ہے، اور بائبل اس کو کورابوریٹ بھی کرتی ہے. بلکہ بائبل کی آپ کو میں نے شاید وہ والی بھی پتہ نہیں بات سنائی تھی یا نہیں سنائی تھی جس میں دودھ چھوڑائی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ویننگ کا، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی اس کو بھی 2 سال لگ گئے تھے حضرت اسحاق کے. تو یعنی اگر وہ بات مانے یا نہ مانے، بیکاز ظاہر بائبل ہسٹری ہے، لیکن چونکہ قرآن بالکل اس کے مطابق کھڑا ہے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ بات بالکل ٹھیک ہو، وہ جو ویننگ والی بات بھی ہے. تو یہ سارا کیومولیٹو ایویڈنس یہ صاف طور پہ بتا رہا ہے کہ اسماعیل would not have been a 2 year or maybe a year and a half old baby. لیکن یہ میں اس سے کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں، اس ساری بات سے، آپ کی اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ 14-15 سال کے تھے، اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ سیکریفائس کے واقعے کے بعد ہوئے تھے. لیکن یہ ساری باتیں ہمارے نیریٹو میں اسی وقت ریلیونٹ ہوں گی جب ہم یہ ثابت کریں گے کہ سیکریفائس کا واقعہ مکے میں سیٹل ہونے سے پہلے ہوا تھا. یہ ہم اس پورے نیریٹو جو آپ نے دیا اس میں کہیں یہ نہیں سجیسٹ ہو رہا کہ اگر کہ سیکریفائس کا واقعہ مکے سے پہلے ہوتا ہے. لیٹ سے کہ حضرت جی بتائیے، سوری میں یہ کہہ رہا ہوں، لیٹ سے کہ وہ بات صحیح ہے، زمزم والی بات ٹھیک ہے، اور وہ وہاں پہ حضرت اسماعیل گئے، تو یہ بھی تو ایک پاسبل سیناریو ہو سکتا ہے کہ حضرت اسماعیل وہاں پہ گئے تھے اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں مکے میں رہ رہے تھے اور زمزم آ چکا تھا. جب وہ 14-15 سال کے ہوئے تو پھر حضرت ابراہیم نے جا کے ان کی قربانی کی. تو اس میں تو پھر ہمارا یہ دوسرا والا سیناریو نالیفائی ہو جائے گا. نہیں، اس کے لیے پھر سورہ ابراہیم کی وہ آیت موضوع نہیں ہے نا، وہ آیت جو انی اسکنت من ذریتی، کہ میں اپنی اس اولاد کو یہاں بسا رہا ہوں اس وادی غیر ذی زرع میں، اب جب کہ میں بسا رہا ہوں اور اسحاق اور اسماعیل میرے پاس پیدا ہو چکے ہیں. کیونکہ ہسٹوریکلی معلوم ہے کہ اسحاق اور اسماعیل جو ہیں وہ تو کنعان میں تھے، کنعان جو فلسطین میں ہے، وہاں سے وہ یہاں آئے ہیں، اپنے ایک بیٹے کو انہوں نے وہیں چھوڑا ہے، ایک عرب میں آباد کیا ہے. یہ واقعہ تو ہمیں پتہ ہے، یعنی ہوا تو وہی ہے، لیکن بیسکلی انی اسکنت من ذریتی کی جو پوری آئی وڈ سے لائن ہے جہاں سے وہ بات پیدا ہو رہی ہے اور جہاں پہ وہ اینڈ ہو رہی ہے، وہ یو کی ناٹ bifurcate it from these circumstances.
یعنی اتنا واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں بسایا ہے، اور یہ اس موقع پہ بسایا کہ جب دونوں میرے بیٹے پیدا ہو چکے ہیں، ورنہ یہ دیکھیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی پھر اللہ تعالیٰ کو. This would be a wrong statement which God of course would not have given. آپ دیکھیں نا، اس کو پورا امیجن کریں کہ وہ انی اسکنتو من ذریتی کے الفاظ ہیں کہ میں اپنی اولاد کو یہاں پہ بسا رہا ہوں، اور اولاد کو بسانے کی وجہ یہ ہے کہ لیقیموا الصلاۃ کی وہ نماز پڑھیں، اور فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، آپ لوگوں کو یہاں موڑ دیں تاکہ وہ رزق اور روزی یہاں سے حاصل کریں. اور میں اب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس عمر میں اسحاق دیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بساتے وقت یہ اسحاق پیدا ہو چکے ہوئے تھے. اسکنتو کے ورڈ پہ غور کیجئے. اسکنتو means that I have settled my progeny in the land of Mecca, and this is at the time when Isaac and Ishmael both have been born to me. So, take your point. Next in the line is Rafia Khwaja. ڈاکٹر شہزاد میں دو چیزیں پوچھنا چاہ رہی ہوں. ایک تو جو آخری دو معزتین آیتیں ہیں کل بالفلق اور الناس، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو اتارنے کے لیے یہ نہیں آئی تھی قرآن میں، دیز آر جسٹ پروٹیکشن کے لیے آئی تھی. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ زمزم کا جو ویل ہے وہ اب بھی تک چل رہا ہے، تو اس کی کوئی تو بیک گراؤنڈ ہوگی کہ یہ پانی پھر کیسے اسپراؤٹ ہوا. اگر یہ آپ پلیز مجھے سمجھا دیجیے. شکریہ. دیکھیں، جہاں تک پروٹیکشن کی بات ہے، وہ میں نے یہی کہا ہے کہ یہ کسی طرح سے بھی یہ نہیں مانا جا سکتا کہ وہ جو معوذتین ہیں، دو صورتیں ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کے جواب میں آئی تھیں. اور اس کے ریزن ظاہر ہے میں نے سارے بھی ایکسپلین کیے ہیں آپ کو. ان میں اگر آپ ان ریزنس پہ سوال کریں تو میں جواب دے سکتا ہوں. ادروائز خلاصہ یہی ہے کہ اٹ ہیز نو بیئرنگ آن دا میجک، یعنی دے ور ناٹ ریویلڈ بیکاز آف میجک بینگ ویوڈ آن دا پروفٹ. زمزم کے بارے میں تو دیکھیے یہ تو محققین کو بتانا چاہیے، میرا کوئی دلچسپی نہیں ہے. آپ اس کے بارے میں پڑھ سکتی ہیں، انٹرنیٹ پہ پڑھ سکتی ہیں. زمزم کے اوپر بہت سارا کام ہوا ہے، بیکاز بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے اندر جو ایک اسپیسیفک گریوٹی ہے جس کے نتیجے میں بعض پارٹیکلز ایسے ہیں جو اسی پانی میں پائے جاتے ہیں. تو یہ سائنس کا موضوع ہے. سائنٹیفکلی اس کا اوریجن کیا ہے، اس کے اندر کیا کوئی خاص ایسا پانی کا انگریڈینٹ ہے جو آپ کو شفا دیتا ہے، یعنی یہ ایک مذہب سے ہٹ کے موضوع ہے. اور میں نے کبھی اس پہ ریسرچ نہیں کی. آپ اگر جاننا چاہیں تو کسی بھی ایکسپرٹ سے آپ پوچھ سکتی ہیں ریگارڈنگ ویلز، اور زمزم کے ویل پہ بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کو دے سکتی ہیں. میرا مقصد صرف یہ بتانا تھا آپ کو اس پوری ریسرچ کا کہ اس کا کوئی مذہبی تقدس نہیں ہے، کوئی مذہبی اس میں اندر تبریک نہیں پائی جاتی، کیونکہ اگر وہ پائی جاتی ہوتی تو ہمیں وہ یا حج کے مناسک میں سے ایک منسک کے طور پہ معلوم ہوتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات آتی. تو یہ زمزم کے پانی کے اندر جو مقدس ہونے کی جو چیز ہے، میں صرف اس کی نفی کر رہا ہوں. یہ بات کہ اس کے اندر کوئی فائدے ہیں یا وہ پتہ نہیں کب سے چلا اور کب سے چل رہا ہے، this is not my area of research at the moment. What I am just trying to establish is two things. One, that it was not originated because of Ismail, and two, it does not have any sanctity or sacred, کوئی اس کی sacred nature نہیں ہے. اس کے علاوہ تو سوالات ہوئے ہیں پھر جس کا ظاہر ہے آپ اپروپریٹ جگہوں سے جواب لے سکتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو دو صورتیں ہیں، یہ میں نے سنا کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے بیکاز اٹ از فار یور، اللہ نے آپ کی اپنی پروٹیکشن کے لیے قرآن نے شائع کی. تو آپ پڑھیں، آپ کی پڑھنے میں تو کوئی وہ نہیں ہے، یہ تو نہیں روکا جا رہا. وہ ظاہر وہ ہیں اس طرح کی کہ آپ ان کو معوذات کہتے ہیں، معوذتین کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کی پناہ میں جائیں، تو ان کو تو کوئی نہیں روکا جا رہا. صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کی وجہ سے جو کہا جاتا ہے یہ کویسچنیبل ہے. لیکن وہ صورتیں ان اٹ سیلف اپنے اندر جو پروٹیکشن رکھتی ہیں، جو ایک دعا کا ایلیمنٹ رکھتی ہیں، اس سے تو اس کی نفی نہیں کی جا رہی. وہ آپ ضرور پڑھیں، ہر وقت پڑھیں. The next in line is Kusum Imran. مجھے یہ پوچھنا بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اگر پوری حالت جو ہوتی وہ اگر سیو ہوتی تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، تو وہ کس طرح سے پتہ لگتا ہے؟ وہ اس طرح سے کہ حضرت اسماعیل چونکہ ان کے بیٹے ہیں نا، اور ان کو جس طرح سے قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ ایسے ہی بیان کرتا ہے جیسے حضرت اسحاق کے سگے بھائی ہیں، اور ان کا وہی رائٹ ہے جو ایک بھائی کا بھائی پہ رائٹ ہوتا ہے. تو اس طرح سے پتہ چل جاتا ہے. ادروائز اگر وہ سلیو لیڈی ہوتے تو ان کی والدہ اگر سلیو ہوتی تو ان کا ذکر پھر اس طرح سے آتا، جس سے یہ واضح ہو جاتا کہ یہ اصل میں ان کا معاملہ بالکل اور ہے. یہ نکاح کے نتیجے میں وجود میں نہیں آئے، بلکہ غلام کے طور پہ آئے ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ جو پورے کا پورا واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے
کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میری امت کو آپ نے ایک امت مسلمہ برپا کرنی ہے میری اولاد سے، تو وہ تو ظاہر ہے اس کو آپ اولاد تو نہیں کہہ سکتے نا، جو لونڈی کے بیٹے کو اس طرح کی اولاد نہیں کہہ سکتے جس طرح کی اولاد ایک سگی اولاد ہوتی ہے. تو یہ پوری کی پوری دعا جو حضرت ابراہیم کی یہ صاف بتا رہی ہے کہ چونکہ وہ آخری امت پیدا ہی حضرت اسماعیل سے ہوئی ہے، تو ہی could not have been the son of a slave lady. تو یہ سارے قرائن اتنے واضح ہیں اس کے حق میں کہ وہ ایک بیٹے تھے، یعنی صلبی بیٹے تھے، اور صلبی بیٹا اسی کو کہہ سکتے ہیں کہ جس کی ماں کسی کی بیوی ہو. ادروائز حضرت ابراہیم کی یہ دعا the way he is actually mentioned in the incident of قربانی، حضرت ابراہیم ان کو بیٹا کہہ رہے ہیں، یا ابت افعل، وہ ان کو باپ کہہ رہے ہیں. تو یہ اسی وقت یعنی سارے کے سارے قرائن جمع ہوتے ہیں کہ جب بیٹے اور باپ کا رشتہ وہی ہو کہ جو سگی والدہ سے وجود میں آیا ہو، جو والدہ بیوی ہوں. اگر وہ سے ہوتے تو ان کا اسٹیٹس ویسے نہیں ہوتا، یعنی اس میں پھر ہمیں کوئی اور انڈیکیشن ملتی نا. پھر حضرت ابراہیم یہ تو نہ کہتے نا کہ میری اولاد سے آپ ایک امت مسلمہ پیدا کریں، تو وہ اولاد تو پھر اولاد ہونی چاہیے نا. یعنی لانڈی کی اولاد کے بارے میں تو یہ نہ کہتے کہ میری امت سے ایک ایسی امت پیدا کریں، یا میرے بچوں میں سے ایسی امت پڑھیں جو دنیا پہ چھا جائے. تو وہ موضوع نہیں ہوتا پھر وہ الفاظ. Next in line is Nusrat Khwaja. ڈاکٹر صاحب میں کچھ کنفیوز ہو گیا. وہ ہم لوگ یہ سنتے تھے کہ حضرت اسماعیل بہت چھوٹے تھے اور وہ حضرت ابراہیم نے ان کو وہاں سیٹل کر کے چلے گئے، اور پھر انہوں نے ایڑیاں رگڑی تو باب زمزم شروع ہو گیا، اور صحیح بی بی ہاجرہ نے کی. تو ابھی جو کچھ میں سن رہا ہوں اس سے میں کچھ کنفیوز ہو گیا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ حضرت اسماعیل واقعی اس وقت چھوٹے تھے جب حضرت ابراہیم انہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ تو میرے خیال ہے آپ پچھلی دفعہ شاید موجود نہ ہوں جب یہ تفصیل سے روایت زیر بحث آئی ہے، تو مجھے بہت تفصیل کرنی پڑے گی. میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس لیکچر کو سن لیں، کیونکہ اس میں یہ سب تفصیل زیر بحث آئی ہے. صحیح ہے. دوسرا میرا کوئی کویسچن یہ ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے وہ تو قربانی کے بعد بشارت دے رہی ہے حضرت اسحاق کی. جی بالکل، ہے نا؟ جی جی. پھر اس وقت تک حضرت اسحاق پیدا نہیں ہوئے تھے؟ نہیں، پیدا ہو گئے تھے، کیونکہ دیکھیے سورہ ابراہیم کے اندر تو جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. یعنی اچھا جی، وہاں تو یہ حضرت اسماعیل کو جب بسایا جا رہا ہے مکے کے اندر، تو جو حضرت ابراہیم کی دعا ہے اس کے آخر میں الفاظ ہی آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ پیدا تو ہو چکے ہوئے تھے. تو جب وہ پیدا ہو چکے ہوئے تھے تو اسماعیل ہی پیدا ہو چکے ہوئے تھے. جب اسماعیل پیدا ہو چکے ہوئے تھے تو میں یہ معلوم ہے کہ اسماعیل 14 سال کے تھے یا 15 سال کے تھے جب قربانی کا واقعہ پیش آیا. تو یہ اگر سب کچھ ہے تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں حضرت ابراہیم کہ میں اپنے اولاد کو بسا رہا ہوں اور وہ اولاد میں سے ایک جو بیٹا ہے وہ 1.5 سال کا ہو؟ تو یہ تاریخی لحاظ سے یہ روایت قرآن کے خلاف پھر ہوتی ہے. لیکن آپ اس کی تفصیل ذرا سن لیں، اس میں بہت تفصیل سے یہ چیزیں ذرا بحث آئی ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. Thank you, Dr. Salim. Next in line is Asiman Dalib Mufti. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ یہ ساری بات جو ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، معجزتین اور جادو کے حوالے سے، تو اگر ہم ایک عام انسان کے اوپر دیکھیں تو کیا حقیقت ہے جادو اور نظر بد کی اکثر بات ہوتی ہے جس کے لیے یہ ہم چیزیں پڑھتے ہیں؟ اگر آپ کبھی محسوس کریں کہ آپ پہ کوئی نظر لگ گئی ہے یا آپ کی طبیعت اس طرح کی ہے کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ عام علاج جو ہے وہ کارگر نہیں ہو رہا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کی دعائیں ہیں. یہ آپ کو ہر حال میں ہر وقت کسی بھی موقع پہ آپ کو پڑھنی چاہیے. اگر آپ ٹھیک ہیں تب بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک مستقبل کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستقبل کی ان ایسی چیزوں سے بچا کہ لوگ مجھ سے حسد کریں اور وہ حسد غالب آ جائے اور شیطان وسوسہ ڈالے اور میں وسوسے کا شکار ہو جاؤں اور لوگ اس طرح سے بری نظروں سے مجھے دیکھیں تو مجھے پہ سائیکولوجیکل افیکٹ ہو جائے، یا لوگ جادو کرنے کی کوشش کریں یا ٹونے ٹوٹکے کرنے کی کوشش کریں اور میں اس کی نظر ہو جاؤں. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. یہ تمام دیکھے اور ان دیکھے جو مسائل میری شخصیت میں اور میرے اندر پیدا ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں. تو یہ اس لحاظ سے بہت عمدہ دعا ہے کہ آپ جب بھی میں اس کو موقع ہو آپ پڑھیں، اور صرف بیماری کے موقع پہ نہیں بلکہ ہر موقع پہ پڑھیں،
کیونکہ یہ دعا محض حاضر کے لیے نہیں ہے، بلکہ مستقبل میں کوئی اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے جسے اپنے آپ کو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینا چاہیں، تو یہ اس کو اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے. The mine is Junaid Khan. جی تھینک یو. السلام علیکم. شہزاد صاحب، ڈاکٹر سہیل انور کے جو سوال کے جواب دیے آپ نے، وہ کچھ میرے بھی سوال تھے تو وہ تو اپنے جواب دے دیا، لیکن ایک کنفیوژن اگر تھوڑی سی اس میں کلیئرٹی مل جائے جی کہ حضرت اسماعیل کی جو قربانی کا واقعہ ہے وہ کیا کنعان میں پیش آیا ہے یا وہ مکہ میں؟ وہ تو مکے میں پیش آیا، وہ تو اسی جگہ مکے میں اگر مکے میں اگر وہ پیش آیا تو اس وقت جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت اسحاق کی جو پیدائش ہے وہ اس کے بعد واقع ہوئی، کیونکہ اس قربانی کے صلے میں جی اللہ نے بشارت دی. جی بالکل. تو یہ نہیں، اصل میں دیکھیں نا، یہ جو بسانے کا جو معاملہ ہے یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ حضرت اسماعیل یعنی وہاں آتے نہیں رہے ہوں گے، آنا جانا تو ان کا لگا رہا تھا. ایک وہ آنا تھا جس کے بعد انہوں نے بسانے کی وہ ایکٹیویٹی کی ہے. تو آپ اگر یہ سمجھیں گے کہ بھئی وہ ایک ہی دفعہ آئے تھے بسا کے چلے گئے تھے، یہ اس سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ وہاں گئے اور انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا اور پھر وہ واپس آ گئے، لیکن پھر ایک موقع پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں اپنے بیٹے کو بھی لے جائیں گے. تو اس کو آپ کو اس قرآن کی روشنی میں اگر آپ سمجھیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ سفر ایک سے زیادہ ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو اس میں سے ایک سفر جو ہے اس میں ایک ایسا سفر تھا جی بالکل جہاں پہ جی ٹھیک ہے. یہ کلیریفیکیشن ہے. Question is from Adnan. جی میرے مختصر سے 2-3 سوالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ آخری 2 صورتیں جو ہیں یہ دعا ہے بیسیکلی اللہ سے پناہ مانگنے کی. اگر یہ کہا جائے کہ نہیں یہ دعا نہیں ہے، یہ قرآن کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو پورا قرآن یہاں پہ آ کے ختم ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ شاید مسلمانوں کو وارن کر رہے ہیں کہ بھی وسوسہ ڈالنے والے ہیں. وسوسے کا قرآن پہلے بتا چکا ہے کہ جی جس طرح شیطان نے حضرت آدم اور حوا کو وسوسہ ڈالا تو وہ ڈالیں گے، وہ انسان بھی ہیں، وہ جن بھی ہیں، وہ حسد ہوگا. سیکنڈ لاسٹ صورت میں وہ بات آ گئی. تو ہم نے ان کو دعا بنا لیا بجائے اس کے یہ سوچنے کے کہ this is a injunction for us to be on our guard کہ آخری خدا کی کتاب آنے کے بعد ڈالنے والا اس کا کامیاب نہ ہو سکے. اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیے میں تو یہ کہوں گا کہ وہ بھی جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کو اگر آپ ایک اور انداز سے دیکھیں تو وہ دعا ہی ہے بیسکلی. جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اعوذ برب الناس مالک الناس من شر الوسواس الخناس، میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں دینا چاہتا ہوں اپنے آپ کو، میں یہ I would like to give myself into your protection, so please help me so that Satan is not able to inveigle me and lure me. تو یہ یعنی اس کو آپ لفظ کوئی اور بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ قرآن کی صورتوں کا جو ٹیکسٹ خود پڑھیں گے، اسی طرح سے سورہ فلق کو آپ دیکھیں نا کہ اعوذ برب الفلق، کیونکہ ہر جگہ من شر کے ساتھ آ رہا ہے نا، من فلاں، تو یہ خود بتا رہا ہے کہ فلاں چیز کے شر سے، فلاں چیز کے ہارم سے، فلاں چیز کے نقصان سے میں اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پروٹیکشن میں. تو یہ اس کو مطلب یہ تو ہم دعا تو اردو میں کہہ رہے ہیں نا، اس کو آپ کچھ کوئی بھی لفظ دے سکتے ہیں، لیکن یہ باہر اس کے اندر یہ دعائیہ اسلوب تو ہے کہ آپ خدا کی مدد مانگ رہے ہیں نا، آپ خدا کو پکار رہے ہیں کہ اللہ فلاں فلاں واقعہ ہونے سے بچائیں. تو یہ اس مفہوم میں آئی تھنک اس کو دعا کہنا ٹھیک ہوگا. ٹھیک. دوسرا ایک ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے سوال اگر آپ جواب دینا پسند کریں تو، کہ قرآن کی آیات کے بارے میں یہ ہے کہ جی جہاں جہاں اللہ کے رسول رکتے تھے وہاں لوگوں نے آیات بنا دی. اس طرح میں یہ آیا اس میں سوال پیدا ہوتے ہیں، مثلا کچھ آیتیں اتنی لمبی ہیں کہ وہ رکے بغیر ان کو پڑھنا ممکن ہے. آیت الکرسی جو ہے وہ آپ نہیں پڑھ سکتے رکے بغیر، تو پھر تو وہ پورا سینس نہیں بنتی کہ آیت کس بیس پہ لوگوں نے آیت کے نشان لگائے. نہیں وہ دیکھیں اس کی جو ہمیں ہسٹری معلوم ہوتی ہے وہ اس سے بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ آیتوں کے اندر 4 سسٹمز ہیں اس وقت آیتوں کے نشان لگانے کے. کوفی سسٹم ہے، بصری سسٹم ہے، ایک وہ سسٹم ہے جس سے ہم واقف ہیں. چنانچہ آیتوں کی تعداد بھی مختلف ہے، 6666 ایک کچھ لوگ کہتے ہیں، 6346 کچھ لوگ کہتے ہیں. اس کی وجہ بھی اصل میں یہی ہے کہ قرآن کا جو کارپس ہے وہ تو ایک ہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں وقفہ کیا صحابہ نے اس کو سنا اور وہاں انہوں نے آیت. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پرانے جو مصاحف تھے ان میں آیتوں کے نشان نہیں تھے. 10 آیتوں کے بعد ایک یہ 4 لائنیں ہوتی تھیں یا 5 لائنیں جس کو آپ کہتے تھے کہ یہاں 10 آیتیں مکمل ہو گئی ہیں. تو یہ 10 آیتوں کے بارے میں جو ہمارے قدیم جو مصحف مل رہے ہیں اس کے بعد اصل میں ان کی بنیاد پہ لوگوں نے قیاس کیا جس کی تفصیلات بہت ساری ہیں کہ کیسے
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سانس رکا ہوگا یا انہوں نے وقفہ کیا ہوگا اور یہاں وہ رک گئے ہوں گے، اور چنانچہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ 4 سسٹم میں آیتوں کی تعداد بھی فرق ہے. تو یہ ایک سارٹ آف اسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایسٹیمیشن ہے کہ صحابہ کرام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وقفہ کیا ہوگا یا یہاں نہیں کیا ہوگا، اور چونکہ یہ قطعی بھی نہیں ہے تو آپ اختلاف بھی دیکھ رہے ہیں. کوئی آپ کو ایک سسٹم آف یعنی ایک نہیں ملے گا آپ کو کہ آیتوں کی تعداد، جیسے ہم صورتوں کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ 114 صورتیں ہیں، تو آیتوں کے بارے میں ہمارے یہاں اختلاف ہے کہ نمبر آف آیتیں کتنی ہیں، کیونکہ ٹیکسٹ تو بہرحال وہی ہے لیکن آیتوں کی جو ڈویژن ہے اس میں یہی وجہ کہ بھئی صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقفہ کہاں کیا ہوگا، اس میں 2 رائے ہیں. آیت الکرسی کی جہاں آپ نے مثال دی، ظاہر ہے بہت لمبی آیت ہے، لیکن ایسا نہیں کہ آپ آیت کے درمیان وقف نہیں کر سکتے. یعنی آیت تو ایک وقف تام ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مکمل وقف ہے. وقف ناقص بھی ہوتا ہے جس کے اندر آپ درمیان میں سانس کو لینے کے لیے آپ وقف کر دیتے ہیں، رک جاتے ہیں اور پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں پیچھے سے. تو یہ اصل میں بیسکلی تجوید کی آنرا کی چیز ہے، جو تجوید جس میں قرآن کو پڑھنے اور اس کی انداز میں یہ ساری چیزیں زیر بحث آتی ہیں. چنانچہ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ اختلاف بھی ہے ان کی آیتوں کی تعداد میں. تو کیا شروع میں ایسے مصحف ہیں، یا لیٹ می ریفریز اٹ، اسلام کے شروع کے جو مصحف ہیں قرآن کے، کیا وہ سب کے سب یا اکثریت ایسے ہیں جن میں کم از کم 10 آیتوں کے سو کالڈ کے بعد ایسا ہی ہے سارے ابھی تک جو ڈسکور ہوئے ہیں، جو آیتیں نہیں ہیں اس طرح جی ایسا ہی ہے کہ وہاں 10 کے بعد نشان بنا دیا گیا ہے. وہ ایسے ہی. اچھا، حضرت حاجرہ, we have no reason to believe that she was a slave girl. However, I mean, the son born from a slave girl, I understand, was given the status of a full son, just like in Ottoman Turks. He could become the emperor. So I don't see, even if a son is born of a slave girl, that would diminish his status in any way. Your comment on that? نہیں، آئی تھنک کہ یہ بات الگ سے ٹھیک ہے کہ اس کے جو انہیریٹنس رائٹس اگر آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو پرابلی چونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی نص نہیں ہے. دے آر پیپل ہو بلیو آن بوتھ سائڈس. میں تو آپ کو اپنی پرسنل اوپینین دے رہا تھا کہ جس طریقے سے حضرت اسماعیل اور ابراہیم آپس میں مخاطب ہوتے ہیں اور ابراہیم ان کو جواب دیتے ہیں، اینڈ دا وے یہ سارا معاملہ بیان ہوا ہے کہ اتنی اولڈ ایج میں حضرت ابراہیم کو اولاد دی گئی، تو تذکرہ جس طرح سے اولاد کا ہو رہا ہوتا ہے اس سے یہ اتنا واضح ہے کہ یہ اصل میں اصل اولاد یہاں مراد ہے. یہاں لونڈی سے کوئی اولاد مراد ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کچھ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. آئی مین دا وے دا پروفٹ ابراہیم ہیز پریڈ فار دا پروجنی کہ ان کی اولاد سے ایک بڑی امت پیدا ہو، دا وے ہی ایڈریسڈ ہز سن اینڈ دا وے دا سن ایڈریسڈ ہم، اینڈ دا وے ایکچولی حضرت ان کو بشارت دی گئی کہ آپ نے یہ کام کیا، اب آپ کو ایک اور ہم بیٹا عطا کریں گے. تو وہ بیٹا مطابقت ہی میں ہونا چاہیے نا کہ ایک بیٹے کے بعد جو کسی ماں سے پیدا ہوا ہے جو آپ کی بیوی تھی، اب ایک اور ہم بیٹا دے رہے ہیں اسی طرح کا جو کسی اور ماں سے پیدا ہوگا. تو یہ کرائن اتنے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اسٹرانگ ہیں which speak in favor of the fact that I mean Hajra was his wife, not his slave maiden. Final question is going to be from Shams Zaman Khusro. ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن ایگزیکٹلی جنید صاحب نے جو سوال کیا تھا کہ حضرت اسماعیل کی پیدائش کنعان میں ہوئی تھی یا مکے میں، تو آپ نے اس کی تو وضاحت دے دی. میں اس میں سے تھوڑی اور وضاحت چاہتا تھا. ایک یہ کہ آپ نے کہا کہ وہ ملٹیپل سفر رہے ہوں گے، تو ملٹیپل سفر رہے ہوں گے اس کی کوئی بیسس ہے قرآن یا روایتوں میں؟ اور اسی سے چھوٹا سا کہ وہ جو مروہ کے اوپر جو قربان گاہ کی ہم بات کرتے ہیں، تو وہ جو قربانی والا معاملہ حضرت اسماعیل کے ساتھ پیش آیا تھا وہ مروہ ہی پہ منسلک ہے؟ ایسے ہی میں تو اصل میں جس چیز کی تفصیل بیان کر رہا تھا وہ یہ ہے ان کے سوال کے جواب میں کہ قربانی کا جو واقعہ ہے وہ مکے میں پیش آیا تھا. قربانی کا جو واقعہ ہے that took place in مکہ، اس کے بارے میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ کنعان میں پیش آیا تھا. Now whether Ismail was born in Makkah or close to Makkah or maybe place which cannot be classified as Makkah، یہ تو ظاہر ہے ہم اپنی جدید حدود کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں. وہ اس کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو حضرت اسماعیل جو ہیں وہ ان کی قربانی کا واقعہ جب پیش آیا تو وہ this would negate the fact، تو میں وہاں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں that not necessarily is the case، کیونکہ حضرت اسماعیل جب وہاں وہ تھے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی موقع پہ ان کو بسایا گیا جس موقع پہ ہم سمجھتے ہیں، بلکہ ایٹ بیسٹ جس کو ہم تصور کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر وہ فرض کیجئے اس کے بعد پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم کے ضروری نہیں ہے کہ جس اصول پہ ہم سمجھتے ہیں کہ نومیڈس تھے یا دے وڈ موو فرام ون پلیس ٹو اندر، اور یہ جو علاقہ ہے
کنعان سے اس زمانے کے سفر کے لحاظ سے کوئی بہت دور بھی نہیں تھا, تو یہ کوئی بعید قیاس بات نہیں ہے کہ وہ وہاں ٹریول کر کے ایک سے زیادہ مرتبہ گئے ہوں اور پھر ایک مرتبہ انہوں نے جا کے فیصلہ کر لیا ہو کہ اب میں نے ان کو یہیں بسانا ہے. تو یہ تو صرف اس پاسبلٹی کا میں نے آپ کو یعنی تفصیل بتائی ہے کہ he could have traveled more than one time and once when he was there, I mean اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو حکم دیا کہ آپ نے اس کو اب سینٹر آف توحید بنانا ہے, تو اس موقع پہ پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو سینٹر آف توحید بنانا ہے. لیکن اس سے پہلے اسماعیل پیدا ہو چکے ہوئے تھے. وہ پیدا ہونے کے بارے میں آپ سے سب یہ کہہ رہا تھا کہ ضروری نہیں کہ وہ کنعان میں آپ ان کو پیدا کرنا فرض کریں, ان کی پیدائش تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, لیکن سوال صرف یہ ہے کہ ان کی قربانی کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے بارے میں, جیسے کہ جوئش ہسٹری یہ کہتی ہے ٹک پلیس ان کنعان, دیٹ از ناٹ کریکٹ, کیونکہ ظاہر ہے وہ تو اسماعیل کو مانتے بھی نہیں ہیں, وہ تو اسحاق کو مانتے ہیں ذبی, تو وہ ساری ہسٹری کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں تو صرف اس گیپ کو پلگ ان کرنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ یہ بلیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. what can also be possible, I mean یہ کیا سی میں کر رہا ہوں, was the fact that he could have come more than once, and on one occasion God actually gave him the scheme کہ اب آپ نے اپنی اولاد کو یہیں پہ سیٹل کرنا ہے. Very much, Dr. Salim. Thank you very much, inshallah. So we'll see each other next week with a new narrative. Until then, it is Khuda Hafiz.